اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. انگریزی میں ایک محاورہ ہے، ڈو ناٹ جج دا بک فرام اٹس کور، یعنی کتاب کو اس کے سرورق سے، اس کے کور سے نہیں پہچانو. تو اگر کتاب کو اس کے سرورق سے نہ پہچانو تو پھر کس چیز سے پہچانو؟ یعنی جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کو اس کی ظاہری رکھ رکھاؤ یا بناوٹ یا لباس سے نہیں پہچاننا چاہیے، بلکہ اس کے کردار سے پہچاننا چاہیے، اس کے معاملات طے کرنے کے انداز سے پہچاننا چاہیے. اسی طرح کتاب کو اس کے سرورق سے نہیں ہے. تو جب پوچھا گیا تو بھئی کس چیز سے پہچانے کتاب کو، تو کہا گیا کہ ایک طریقہ ہے کہ آپ اس کے اندر موجود مقدمے سے پہچانیں. جو پریفیس ہوتا ہے، مقدمہ ہوتا ہے، آپ نے نوٹ کیا ہوگا کتاب کا مقدمہ ایسی شخصیت لکھتا ہے کہ جو خود صاحب کتاب سے زیادہ افضل ہوتا ہے، بہتر ہوتا ہے، اور اس کی بڑی نظریں ہوتی ہیں دقیق اس کتاب کی تحریر پر. اور پھر وہ کتاب کو پڑھتا ہے، تصحیح کرتا ہے، خامیاں تلاش کرتا ہے اور لوگوں کو ریکمینڈ کرتا ہے کہ بھئی یہ کتاب پڑھنی چاہیے کہ نہیں، اور کیوں پڑھنی چاہیے، اس کا فائدہ کیا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے. کتاب کربلا بھی ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کو پڑھنے سے پہلے امام نے مقدمہ لکھا، اور وہ مقدمہ مسلم بن عقیل کے ہاتھوں تھا. اور بلا شبہ مسلم کی شخصیت ایک بڑی قداور شخصیت تھی، امام کی شخصیت اس زمانے میں بلند ترین شخصیت تھی. تو انہوں نے اپنے کتاب کے مقدمے کے لیے مسلم بن عقیل کو منتخب کیا. اور کتاب کا مقدمہ پڑھ کر ہی ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ واقعی کربلا کی داستان بہت زیادہ غمگین ہوگی، اداس ہوگی اور خون میں ڈوبی ہوئی ہوگی. بس فرق یہ ہے مقدمے اور کتاب میں کہ کربلا میں جتنے بھی لوگ تھے، چاہے وہ جتنی ہی بے دردی سے قتل کیوں نہ ہوئے ہوں، بہرحال ایک دوسرے کو دلاسا دینے کے لیے موجود تھے. یہاں مسلم بن عقیل تنہا تھے جنہوں نے تنہا قربانی دی. چنانچہ آج کا موضوع 9 ذی الحج کی تاریخ کے حوالے سے شہادت مسلم بن عقیل سفیر حسین. آج ہم ان واقعات کا تجزیہ اور تحلیل کرنے جا رہے ہیں کہ جو مسلم بن عقیل کو پیش آئے، بلکہ مسلم بن عقیل کا کوفے جانا کیوں کر ضروری تھا، اور اس کے اثرات مسلمانوں کی زندگی میں اور آنے والی نسلوں میں کیا مرتب ہوئے. ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد پہ. ہماری گفتگو کے انشاءاللہ 10 مراحل ہوں گے. پہلا مرحلہ پس منظر کوفہ شہر کا پس منظر، اس کی تاریخی اہمیت. دوسرا مرحلہ کوفے کے حالات، یعنی وہ کیا حالات تھے جس کے سبب اس امام نے ضروری سمجھا کہ مسلم بن عقیل وہاں جائیں، اور اس کے بعد وہ خود عراق کا رخ کریں. 3 امام کا فیصلہ کہ امام نے کیوں کر یہ فیصلہ کیا کہ مسلم بن عقیل جائیں، کیا جواز پیش کیا فیصلے کا. چوتھا مرحلہ مسلم کی روانگی کے وقت کیا حالات پیش آئے. 5واں مرحلہ مختار کے گھر قیام، یعنی مسلم نے پہلے مختار کے گھر قیام کیا. 6واں مرحلہ ہانی بن عروہ کے گھر قیام، مختار کے بعد جناب مسلم نے ہانی بن عروہ کے مکان پہ قیام کیا. 7واں مرحلہ کوفیوں کی بے وفائی، کہ جب ان کا اصل چہرہ بے نقاب ہوا. 8واں مرحلہ طوعہ کے گھر قیام، یا آخری قیام تھا کسی مذہب اہل بیت کے ماننے والے چاہنے والے کے گھر. ایک عورت کا نام ہے طوعہ، توئے سے طوعہ کے گھر قیام. اور
9واں مرحلہ ابن زیاد کے دربار میں حاضری، اور 10واں اور آخری مرحلہ شہادت مسلم بن عقیل۔ اللہ سے دعا ہے کہ تمام مراحل پہ کامیابی سے گزرنے، ان کو سمجھنے اور اپنی زندگی میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، ان باتوں کو، ان نصیحتوں کو، ان مشوروں کو جو ہمیں مسلم بن عقیل کی سیرت سے ملیں گے۔ ہماری گفتگو کا پہلا مرحلہ پس منظر۔ کوفہ کے لغوی معنی اگر آپ ڈکشنری میں تلاش کریں تو اس کے معنی ہیں ریت اور مٹی، بجری اور مٹی والی جگہ، یعنی ایسی جگہ جہاں پہ مٹی بھی ہو اور بجری یعنی چھوٹے چھوٹے کنکر۔ عموماً یا تو کسی جگہ مٹی ہوتی یا بجری عموماً سمندری دریائی علاقوں اور جگہوں پر ہوتی ہے۔ تو کوفہ ایسی جگہ تھی جہاں پہ بجری بھی تھی اور مٹی بھی تھی۔ 14 صدی ہجری سے پہلے تک کوفے میں کوئی آبادی کا نام و نشان نہیں تھا، نہ آدم نہ آدمزاد۔ سعد بن ابی وقاص رسول اللہ کے صحابی جب قادسیہ کی جنگ میں جاتے ہیں، فتح کرتے ہیں ایران کو، تو 1 لاکھ کی فوج ان کے ساتھ تھی۔ اب ظاہر سی بات ہے 1 لاکھ کی فوج کا دوبارہ مدینہ آنا اور خلیفہ وقت کے حکم کا انتظار کرنا اور پھر دوبارہ روانہ ہونا کسی جنگی مہم پر، ایک مشکل مرحلہ۔ آج کل کے زمانے میں ٹرانسپورٹیشن کتنا مشکل کام ہے، اس زمانے میں تو اونٹوں پر، گھوڑوں پہ یہ کام ہوتا تھا۔ چنانچہ انہوں نے یہ ضروری سمجھا کہ اس فوج کو کسی رستے میں، کسی علاقے میں پڑاؤ ڈال کر رکوا دیا جائے اور پھر حکم کا انتظار کیا جائے، اور پھر یہیں سے جو ہے اپنے دوسرے ہدف کی طرف جایا جائے۔ چنانچہ ان کو پہلے مدائن جانے کا خیال آیا، مدائن کی ہوا ان کو راس نہ آئی فوجیوں کو، پھر وہ کوفہ آئے۔ کوفے میں انہوں نے قیام کیا، کوفہ کی جگہ انہیں اچھی لگی، اور کوفے کے برابر ایک اور علاقہ تھا، شہر تھا جس کو انہوں نے بسایا، بصرہ، جو کہ سمندر کے کنارے تھا، جس کو ہم ارض الہند کہا کرتے تھے اس زمانے میں، یعنی ہندوستان کی زمین اس طرف ہندوستان کا رستہ نکلتا تھا۔ کوفہ اور بصرہ 2 علاقے ہو گئے جو کہ سعد بن وقاص نے اپنی فوج 1 لاکھ پہ جو مشتمل تھی اس کے ذریعے بسائی۔ یہ پہلا آباد کاری کا مرحلہ تھا کہ جب وہاں شروع ہوا، شروع میں سلیٹ سے مکان بنائے گئے، جب آتش زدگی ہوئی تو پھر اینٹوں کے مکان بنائے گئے۔ بہرحال 1 لاکھ فوجی وہاں پہ بسائے گئے۔ لیکن اس کے علاوہ، بسانے کے علاوہ، کوفے کی خود اپنی ایک تاریخی اہمیت اور حیثیت ہے، اور 3 حوالوں سے ہے۔ پہلے مولا علی کے حوالے سے آپ دیکھتے ہیں کہ مولا علی جب خلافت میں متمکن ہوئے تو شورش برپا ہوئی، بغاوت ہوئی۔ طلحہ، زبیر اور جناب عائشہ اپنے اپنے مورچے لیے مولا علی کے خلاف آ کر کھڑے ہو گئے، اور یہ کوفہ ہی تھا کہ جہاں پر ان لوگوں نے اپنا مرکز بنایا۔ اور کیوں بنایا؟ بالکل اظہر من الشمس سے، جیسے ابھی آپ کو بتلایا کہ وہاں پہ 1 لاکھ فوجی پہلے سے آباد تھے۔ اب 1 لاکھ فوجی کا مطلب یہ ہوا کہ یہ وہ لوگ تھے جو پہلے سے تربیت یافتہ تھے، فوجی مہارت رکھتے تھے، لڑنے کی طاقت رکھتے تھے، شجاع تھے، پہلے سے بہت سارے معرکے سر کر چکے تھے۔ چنانچہ ان تینوں نے چاہا کہ یہاں کے فوجیوں کو استعمال کیا جائے۔ یہ ایک طرح کی کنٹونمنٹ بورڈ آبادی تھی، فوجی چھاونی جسے اردو میں کہا جاتا ہے، جیسے ہمارے کراچی کے علاقے میں بھی فوجی چھاونیاں ہیں، شارع فیصل پہ ہے، کارساز پہ ہے، ملیر پہ ہے۔ کنٹونمنٹ ایک بورڈ تھا ان کا، سمجھ لیں ایک فوجی چھاونی تھی۔ انہوں نے بہتر سمجھا کہ اس علاقے کو استعمال کیا جائے، 1 لاکھ کی فوج ہے، اور بالکل جسے کہتے ہیں کہ تیار شدہ فوج، بس کو استعمال کرنا ہے، قائل کرنا ہے۔ جب یہ وہاں آئے اور اپنے فوجیوں کو تیار کیا اور اپنا مرکز بنایا، اڈا، مورچہ تیار کیا، تو مولا علی کو جب پتہ چلا کہ یہاں پہ جمع ہے اور وہاں پہ فوج کے لیے تیار ہیں، تو مولا علی نے بھی اپنے ساتھیوں کو لے کے کوفے کا رخ کیا۔ اب یوں سمجھ لیجیے ایک الیکشن کمپین چل رہی ہوتی تھی۔ مولا علی کے ساتھی مسجد، گھر، گلی، قریہ، کوچہ جا کر اپنے لیے کنونس کیا کرتے تھے کہ بھی ہماری فوج میں آؤ، ہماری طرف سے لڑو۔ ادھر حاکم شام کے لوگ گلی، کوچہ، قریہ، مسجد، مدرسہ، ہر جگہ جا کے چوراہوں پہ اپنی جگہ بلانے کے لیے تگ و دو کیا کرتے تھے۔ بالکل ایک الیکشن کمپین تھی۔ بہرحال
اس زمانے میں کوفے کی کثیر تعداد نے مولا علی کا ساتھ دیا جنگ جمل میں، جناب عائشہ، طلحہ اور زبیر کے مقابلے میں، اور وہ جنگ مولا علی نے جیتی۔ اس کے بعد ایک جنگ صفین ہوئی حاکم شام کے خلاف، اس میں بھی کوفے والوں نے مولا علی کے ساتھ دیا، اور بصرے والوں نے پہلے کی طرح، یعنی پہلی جنگ کی طرح، جنگ جمل کی طرح حاکم شام کا ساتھ دیا۔ جس طرح وہ علی کے مقابلے میں کھڑے ہوئے پہلے جنگ جمل میں، اس بار بھی وہ علی کے مقابلے میں کھڑے ہوئے جنگ صفین میں، اور پھر جنگ نہروان میں بھی یہی ہوا کہ کوفے والوں نے مولا علی کا ساتھ دیا اور بصرے والوں نے علی کے مخالفین یعنی خوارج کا۔ تو اب یوں سمجھ لیجیے کوفہ جو ہے مولا علی کا ایک مرکز بن گیا، اور مولا علی نے پھر اس کو اپنا دارالخلافہ بھی بنایا، ان کے حامیان اور شیعان جو ہے وہاں آ کے بس گئے۔ اس زمانے میں بلا شبہ، یعنی مولا علی کے زمانے میں، مولا علی سے پہلے کی بات نہیں کر رہے ہیں، اس سے پہلے تو وہ وہی لوگ تھے کہ جو مولا علی کو چوتھا خلیفہ مانا کرتے تھے، لیکن جیسے مولا علی آئے اور ان کی سیرت اور کردار کو اپنے سامنے دیکھا، ان کے معاملات کو دیکھا، ان کے خاندان کو دیکھا، تو وہ بلا شبہ شیعان علی میں شامل ہو گئے۔ لیکن مولا علی کی شہادت کے بعد 20 سال کا دور تھا کہ جو حاکم شام کے حصے میں آیا۔ اس میں کیا ہوا اس کا تذکرہ بھی آگے آئے گا۔ تو مولا علی کے حوالے سے آپ نے اس کی اہمیت دیکھ لی کہ کوفہ جو ایک ہیڈ کوارٹر تھا، دارالخلافہ تھا، شیعان علی سے بھرا ہوا علاقہ تھا۔ رسول اللہ کے حوالے سے ایک عجیب ہمیں اس کی فضیلت ملتی ہے، اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ جب شب معراج کے بعد معراج کا سفر طے کر کے مکہ معظمہ کی طرف جا رہے تھے، تو رستے میں ان کو ایک زمین سے نور نظر آیا نکلتا ہوا۔ تو رسول اللہ نے پوچھا رسول اللہ نے کہ یہ کیسا نور ہے؟ تو فرشتے نے بتایا کہ یہ جو ہے کوفے کا نور ہے، کوفے کی مسجد سے آ رہا ہے۔ تو رسول اللہ نے کہا کہ یہاں پہ میں 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے اسٹاپ اوور لیا، حالانکہ مکہ کتنی دور تھا، آپ آسمانوں کی 7 آسمانوں کی سیر کر کے آ رہے ہیں، اور آپ نے کہا کہ نہیں مجھے کوفے جانا ہے، اور کوفے جا کے مسجد میں انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھی، پھر دوبارہ آسمان پہ تشریف لے گئے اور پھر دوبارہ سفر کیا اور مکے گئے۔ کوفے کی اپنی اہمیت ہے، مسجد حرام، مسجد نبوی کے بعد کوفے کی مسجد کی اہمیت ہے، اعتکاف کے حوالے سے اہمیت ہے، نماز پڑھنے کے حوالے سے اہمیت ہے، اور اس حوالے سے بھی اہمیت ہے کہ یہاں پہ مولا علی اپنے فیصلے سنایا کرتے تھے، اس لیے بھی اہمیت ہے کہ یہیں کے منبر پہ مولا علی کی شہادت ہوئی۔ لیکن اس کے علاوہ، یعنی مولا علی اور رسول اللہ کے علاوہ ہٹ کے بھی کوفے کی اہمیت ہے۔ آپ نے شاید سنا ہوگا جو غیر حتمی علامات ہیں امام زمانہ کی، اس میں ایک علامت یہ بھی ہے کہ کوفے میں کشت و خون کا بازار گرم ہوگا، یعنی شدید قتل عام ہوگا، قتل و غارت ہوگا۔ اور آپ دیکھ لیجئے داعش آئسس کا جو ہیڈ کوارٹر یا مرکز یا سرگرمیوں کا محور جو ہے وہ عراق ہے۔ فی الحال ابھی کوفہ، نجف، کربلا تو نہیں، لیکن موصل تو، اور آپ سنتے رہتے ہیں کہ کاظمین یا بغداد میں وقتاً فوقتاً گاہے بگاہے بم دھماکے ہوتے رہتے ہیں۔ بہرحال، اور یہ کچھ بعید نہیں کہ آئندہ آنے والے زمانے میں یہاں پہ ایک شدید قتل و غارت کا بازار گرم ہو، لیکن بہرحال یہ بات بھی روایتوں میں موجود ہے کہ جب امام زمانہ آئیں گے تو اپنا دارالخلافہ پھر اسی کوفے کو بنائیں گے اور اسی کو وسعت دیں گے۔ جب وہ میل تک یہ وسیع ہو جائے گا، اتنا وسیع ہو جائے گا کہ کربلا سے مل جائے گا۔ تو ہمارے پہلے امام کا مرکز دارالخلافہ بھی کوفہ، اور ہمارے آخری امام کا دارالخلافہ بھی کوفہ۔ انشاءاللہ جب امام آئیں گے تو کوفے کی امیگریشن کے لیے لوگ اسی طرح تڑپیں گے جس طرح امریکہ، انگلینڈ اور کینیڈا کی امیگریشن کے لیے تڑپ رہے ہیں۔ آپ ابھی سے اپنے نام لکھوا لیں، درود پڑھ دیں محمد والے محمد۔ تو آپ نے دیکھا کہ کوفے کے بارے میں جو کہا جاتا ہے کہ یہ قتل و غارت کا مرکز رہا، جنگ و جدل کا محور رہا، کیوں رہا؟ سیدھی سی منطق ہے کہ اس کو بسانے والے 1 لاکھ فوجی تھے، اور اب تک جو لوگ وہاں پیدا ہو رہے ہیں وہ انہی فوجیوں کی نسل سے تو ہیں، تو ان کی خون میں، ان کی رگ رگ میں جو ہے لڑنا شامل ہے۔ امیر مختار کے آپ واقعات پڑھتے ہیں، اس سے پہلے مولا علی کے واقعات پڑھتے ہیں، اس کے بعد اب تک کے حالات پڑھتے ہیں، تو وہی جنگ و جدل جو ہے وہ وہاں پہ جاری ہے۔ لیکن آپ نے یہ بھی دیکھا کہ اگر انسان میں صلاحیت ہو تو وہ کوئی بڑی بات نہیں ہوتی۔ بڑی بات کیا ہے؟ صلاحیت کا صحیح استعمال۔ یہی شجاعت، بہادری اور لڑنے کی صلاحیت جب مولا علی کے خلاف استعمال ہوئی تو لوگ گمراہ ہو گئے، چاہے جنگ صفین کے مخالفین ہوں، جنگ نہروان کے مخالفین ہوں، یا جنگ جمل کے مخالفین ہوں۔ اور جب یہی صلاحیتیں مولا علی کے ساتھ ان کی حمایت میں استعمال ہوئیں
اور انشاءاللہ امام زمانہ کے آنے پر استعمال ہوں گی، تو یہی صلاحیت آپ کو ہدایت کی طرف لے جاتی ہے۔ تو کسی چیز، صلاحیت، طاقت یا نعمت کا ہونا بڑی بات نہیں، اس کا صحیح استعمال بڑی بات ہے۔ اللہ دے دیتا ہے یا انسان خود پیدا کر لیتا ہے، لیکن استعمال اور اس کا نتیجہ وہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ یہ ہماری گفتگو کا پہلا مرحلہ، پس منظر۔ اب آئیے دوسرا مرحلہ، کوفے کے حالات، یعنی وہ کیا حالات تھے کہ جس کے سبب مسلم بن عقیل کو امام حسین نے یہاں بھیجا۔ ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد پہ۔ بعد از حاکم شام، حاکم شام نے مولا علی کے بعد 20 سال حکومت کی، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب کوئی شخص کسی جگہ حکومت کرتا ہے تو چن چن کے ان لوگوں کو قتل کرتا ہے، اذیتیں دیتا ہے، تشدد کرتا ہے، مصیبتیں، رکاوٹیں، آزمائشیں کھڑی کرتا ہے کہ جو اس کے دشمن ہوتے ہیں، جو اس کی حکومت کے دشمن ہوتے ہیں خصوصی طور پہ۔ تو مولا علی کے جتنے بھی ماننے والے، چاہنے والے شیعان علی تھے، ان کو جو ہے چن چن کے قتل کیا گیا، جلا وطن کیا گیا، اور جو بچے انہوں نے خود روپوشی اختیار کر لی۔ اور یہ وہ وقت تھا کہ جب کوفے میں زیاد بن امیہ کی گورنری تھی۔ 20 سال حاکم شام میں اور دیگر مسلمان ریاستوں میں حاکم رہا۔ اسی دوران زیاد بن امیہ، الف بے یہ ہے، حاکم رہا۔ زیاد بن امیہ آپ کو معلوم ہے ولد الزنا، جس کو حاکم شام نے اپنا بھائی بنایا، یعنی اپنی باپ کی اولاد میں شامل کیا۔ 4 گناہوں میں، 4 جرائم میں سے ایک بڑا جرم علماء اعلام اور تاریخ دان گنواتے ہیں حاکم شام کا، یعنی ابن زیاد کو اپنی نسل میں قرار دینا یا اپنا بھائی بنانا۔ سب و شتم، خلافت پہ قبضہ اور یزید کی جانشینی، یہ 3 گناہ اور تھے۔ چوتھا گناہ ابن زیاد کو اپنا بھائی بنانا، زیاد بن امیہ کو اپنا بھائی بنانا، ابن زیاد اس کا بیٹا۔ زیاد بن امیہ کوفے میں 20 سال تک گورنری کرتا رہا، اور آپ کو معلوم ہے وہ وہی آرڈر کیری آن کرتا رہا جو اس کو شام سے ملے کہ شیعان علی کو قتل کر دو، جلا وطن کر دو، شدید اذیت، تشدد، قید بند کا جو ہے سامنا کرنے دو انہیں، اور تمام راستے مسدود کر دو۔ چنانچہ جو رہ گئے تھے گنے چنے، یعنی آٹے میں نمک کے برابر، تو وہ سمجھ لیں ایک لو پروفائل زندگی گزار رہے تھے، جن کی کوئی حیثیت نہیں تھی، جو ہوں تو نہیں معلوم، جو نہ ہوں تو بھی لوگوں کو نہیں معلوم۔ ایسے میں جب یزید خلافت پر متمکن ہوا اور اس کی زندگی کے کرتوت، عادات و اطوار لوگوں کو معلوم چلے، شہوت رانی سے لے کے زناکاری، پھر شراب خوری، بلکہ سب سے بڑا گناہ جو یزید کا گنوایا جاتا ہے وہ ہے حلال کو حرام اور حرام کو حلال بنانا۔ ممبر کو تمسخر اور مسخرے پن کا مرکز بنانا، بندر کو اپنے ساتھ رکھ کے، اور یہ بھی ملتا ہے کہ 3 دن تک وہ سوگ مناتا رہا اپنے بندر کا جب اس کا انتقال ہوا۔ تو جب ایسے لوگ حاکم ہوں گے تو مجھے بتائیے شیعان علی کیا، دیندار کیا، ایک بے دین آدمی بھی تڑپ اٹھے گا کہ ٹھیک ہے میں اسلام پہ عمل نہیں کر رہا، لیکن میں ایسے شخص کو تو اپنا مسلمان نہیں۔ مسلمانوں کا خلیفہ کون ہوا کرتا تھا؟ اس کے القابات آپ کو معلوم ہے کیا ہوا کرتے؟ ذل سبحانی، اللہ کا سایہ، خلیفہ رسول، رسول کا جانشین، یہ القابات تھے جو کہ خلیفہ کو دیے جاتے تھے۔ جب وہ خلافت میں متمکن ہوا تو لوگوں نے تو سر پیٹ لیا کہ ہم سے کیا غلطی ہوئی۔ خیر غلطی تو ان سے بہت پہلے سے ہو رہی تھی، لیکن اس کا نتیجہ اس بھیانک خواب کی طرح نکلے گا جو صحیح ثابت ہوا ان کو معلوم نہیں تھا۔ تو کوفے میں ایک پراسرار خاموشی تھی۔ اچھا کوفے کے لوگ ٹھیک ہے کتنے برے صحیح، لیکن ایک غیرت تو تھی لڑنے بھڑنے کے حوالے سے۔ اس سے پہلے بھی وہ لڑتے بھڑتے رہے، کس کے خلاف؟ کہ جو اسلام کے خلاف کھڑا ہوا، مولا علی کے ساتھ بھی وہ رہے۔ تو 20 سال وہ خاموش رہے، اپنے عقیدے بدل دیے، اپنی وفاداریاں بدل دی کہ ٹھیک ہے ہم نہیں مانتے مولا علی کے عقائد کو، ان کو امام نہیں مانتے، لیکن اب اس کو بھی ماننا پڑے گا، ان کو نہیں معلوم تھا۔ اب یہاں آ کے وہ تھوڑے سے رک گئے، ایک پاز زندگی میں آ گیا، پریشان ہو گئے کیا کریں۔
ایک پراسرار سی خاموشی تھی کہ لوگ ایک دوسرے کے چہرے کو دیکھ کر شرمندہ ہوتے کہ دیکھو کس طرح کا شخص ہمارے اوپر حاکم ہو گیا ہے. چنانچہ ایسے میں جسے کہتے ہیں نا کہ انسان میں صلاحیت ہوتی ہے غصے میں کھول رہا ہوتا ہے، لیکن وہ انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ کچھ ہو تو میں اپنے غصے کی بڑاس نکالوں. خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں. تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراغ کہ تو کتاب خواہ ہے مگر صاحب کتاب نہیں. یعنی اقبال کہہ رہے ہیں کہ خدا تجھے طوفان سے آشنا کر دے، کوئی حادثہ ہو جائے، کوئی پکڑ ہو جائے، کوئی آفت نازل ہو جائے تو ہی تم اٹھو گے. جو سوتا ہوا شخص جب چھینٹے مارو تو اٹھتا ہے، ویسے نہیں اٹھے گا آواز سے. خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں. تیرے اندر پانی ہے لیکن اس میں وہ لہریں نہیں ہیں جوش و خروش کی جو کسی طوفان کو پیدا کر سکتی ہیں اور اپنے اوپر ظلم و ستم کرنے والے لوگوں کو، اقتدار کی کشتی پہ اترانے والے لوگوں کو پلٹ کر ڈبا نہیں سکتی. تجھے ممکن نہیں فراغ کتاب سے، یعنی تو کتاب پڑھنے میں مشغول ہے، کتاب خواہ ہے مگر صاحب کتاب نہیں. کتاب تو پڑھ رہا ہے لیکن صاحب کتاب نہیں، خود تیرے پر کتاب نہیں لکھی گئی. یعنی آپ قرآن پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، اس پہ عمل نہیں کر رہے. اگر آپ اس پہ عمل کر لیں تو کل آپ خود تاریخ کا حصہ بن جائیں اور آپ کے اوپر کتابیں لکھی جائیں. جو آپ کتابیں پڑھتے ہیں ائمہ کی، ان کے اصحاب کی، ان کتابوں پہ عمل کرنا شروع کر دیں تو پھر کیا ہوگا کہ آپ کی خود بائیوگرافی لکھی جائے گی، آپ کی خود حیات لکھی جائے گی، جیسے مالک اشتر کی لکھی گئی، ابو ذر غفاری کی، سلیمان فارسی کی، ان تمام لوگوں کی، امیر مقدار کی. تو یہاں پر تالاب میں پہلا پتھر سلیمان بن سرد نے پھینکا. سلیمان بن سرد صحابی رسول، صحابی امیر المومنین، سلیمان بن سرد، سواد را دال، سرد، سلیمان بن سرد صحابی رسول، صحابی امیر المومنین، اور امام حسین کے صحابی اور لشکری اور سپاہی بننے کے لیے متمنی. انہوں نے اپنے چھوٹے سے مکان میں، کچی مٹی کے مکان میں لوگوں کو بلایا اور ایک اجلاس کیا اور یہ کہا کہ دیکھو حاکم شام جا چکا، یزید خلافت پر متمکن ہو چکا، اس کی کرتوت سے تم لوگ آشنا ہو. یزید کی بیعت سے امام نے انکار کر دیا ہے. اب تم ایک شخص کو دغا دے کر، اس سے بے وفائی کر کر اپنے آپ کو نقصان نہ پہنچاؤ. یعنی کس شخص کو دغا اور بے وفائی کر کے؟ امام حسین سے. اب انہوں نے بے وفائی کی ہے، انہوں نے بیعت سے انکار کیا ہے، اب ہمارا فرض بنتا ہے. اسٹینڈ کس نے لیا سب سے پہلے بیعت نہ کرنے کا؟ امام حسین نے. تو اب ہمارا فرض بنتا ہے امام حسین جیسی شخصیت کو فالو کرے اور ان کی بیعت کرے، اور ان کی بیعت کرنے کے بعد یزید سے چھٹکارا پائیں. یہی ایک واحد راستہ ہے. تو آپ نے کہا، سلیمان بن سرد نے اپنے ساتھیوں کو، سارے ڈائی ہارڈ اسٹانچ آئیکونک فگرز شیعہ علی کی وہاں بیٹھی ہوئی تھی، کہ اگر تم چاہتے ہو کہ امام یہاں پر آئیں، ہم ان کی بیعت کریں، یزید سے چھٹکارا پائیں، جو کہ ایک واحد سلوشن ہے، رہ گیا ہے، تو تم لوگ دیر مت کرو، تاخیر مت کرو. امام مدینے سے نکل چکے تھے، مکے میں تھے، یعنی امام سمجھنے تیار ہیں کچھ بھی کرنے کے لیے، کسی بھی قسم کی قربانی دینے کے لیے، تو پھر ہم کیوں نہیں تیار؟ لوگوں میں ایک بے چینی، اضطراب پیدا ہوا اور لوگ یہ سن کر بڑے غمگین ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ہاں ہمیں ایسا کرنا چاہیے. تو اس نشست کے بعد 4 لوگوں نے پہل کی پہلا خط لکھنے میں. امام کو جو پہلا خط لکھا گیا وہ سلیمان بن سرد. خط کی تحریر کچھ یوں تھی کہ یہ تحریر سلیمان بن سرد، حبیب ابن مظاہر، رفع بن شداد اور مسیب ابن نجبہ کی طرف سے لکھا جا رہا ہے. سلیمان بن سرد، حبیب ابن مظاہر کے مصائب تو آپ پڑھتے ہوں گے کربلا میں، مسیب ابن نجبہ اور رفع بن شداد. یہ خط ان کی طرف سے لکھا جا رہا ہے کہ امام یزید خلافت میں متمکن ہو چکا ہے اور اس کا گورنر نعمان بن بشیر
کوفے پہ حاکم ہو چکا ہے، لیکن خدا گواہ ہے ہم اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، ہم نماز جمعہ میں نہیں جاتے، ہم نماز عیدین میں بھی اس کے پیچھے نہیں ہوتے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ آئیں، ہم آپ کی بیعت کریں اور اس نعمان بن بشیر کو اس کے گھر یعنی شام میں واپس پہنچا دیں۔ یہ پہلا خط تھا جو امام کو 10 رمضان مکہ معظمہ میں ملا، پہلا خط۔ 2 دن کے اندر 53 خطوط 53 خطوط لکھے گئے، اور ہر خط میں 2 4 5 لوگوں کے دستخط ہوا کرتے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے چند دنوں میں 18,000 خطوط امام کو وصول ہو گئے بدن مکے میں رہتے ہوئے۔ مدینہ سے نکل چکے تھے، مکے میں موجود تھے، رمضان کا مہینہ تھا، اور یہ تمام خطوط ان کو چند دنوں میں یعنی 18,000 کی تعداد میں امام کو مل گئے۔ اچھا، یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو 18,000 خطوط تھے یہ کن لوگوں نے لکھے؟ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ شیعان علی کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر تھی، اور حاکم شام نے اور زیاد بن ابی نے ان کو قتل کر دیا تھا، قمع کر دیا تھا، روپوش ہو چکے تھے، وہ چند گنے چنے لوگ موجود تھے، 18,000 کہاں سے آ گئے؟ تو جان لیجئے خطوط لکھنے والوں میں فقط شیعان علی نہیں تھے، خطوط لکھنے والوں میں محبان اہل بیت بھی تھے، خطوط لکھنے والوں میں وہ لوگ بھی شامل تھے جو عام مسلمان تھے اور مولا علی کو خلیفہ چہارم مانتے تھے، لیکن یزید کے خلاف تھے۔ کیا آج کل کے زمانے میں ایسے لوگ نہیں جو امامت کے عقیدے پہ یقین نہیں رکھتے، عدل پہ یقین نہیں رکھتے اور شیعان علی میں شامل نہیں، لیکن علی کو مانتے، فضیلت کے قائل ہیں، پنجتن سے محبت کرتے ہیں، روزوں کی زیارت کرتے ہیں، وسیلے اور شفاعت پہ یقین رکھتے ہیں؟ تو خط لکھنے والوں میں تمام لوگ شامل تھے، آٹے میں نمک کے برابر شیعان علی بھی شامل تھے، اور کثیر تعداد میں وہ لوگ بھی شامل تھے کہ جو محبان دین تھے، مسلمان تھے، اور آخر میں وہ لوگ بھی شامل تھے جو بہت زیادہ دیندار نہیں تھے بلکہ بے دین تھے، لیکن چونکہ یزید سے ان کو نفرت تھی کہ اس قواش کا شخص ہم قبول نہیں کرتے بطور خلیفہ، وہ بھی شامل تھے۔ اس کا ثبوت آپ کو میں دیتا ہوں، خطوط کے متن اگر آپ پڑھیں جو امام کو پہنچائے گئے، تو خطوط کے متن پڑھ کر آدمی کی تحریر سے اندازہ ہو جاتا ہے نا کہ یہ انسان کس طبیعت کا مالک ہے۔ خطوط کے متن شروع میں کیسے تھے، بیچ میں کیسے تھے، بعد میں کیسے ہو گئے؟ جیسے ہم نے بتایا کہ شروع میں شیعان علی نے ان کو خط لکھا، پھر بعد میں عام لوگوں نے، اور پھر بعد میں ان لوگوں نے بھی جو دیندار تو نہیں تھے لیکن ان کو یزید بہرحال پسند نہیں تھا۔ پہلے خطوط میں لب و لہجہ کیسا ہوا کرتا تھا؟ التجائی، ایک خواہش ہوا کرتی تھی، شاید خدا آپ کے ذریعے ہم مسلمانوں کی شیرازہ بندی کر دے، اس جملے پہ اختتام ہوا کرتا تھا خط کا۔ التجا ہے نا اس جملے میں، خدا را آ جائیے، ہماری درخواست ہے تاکہ ہم متحد ہو جائیں۔ اس کے بعد لہجہ تھوڑا سا تبدیل ہوا اور جوش نے اس کا مقام لے لیا۔ پھر اختتام کیسے ہوا کرتا تھا بعد کے خطوط میں؟ ہم آپ کی امامت کے بغیر کسی اور کی امامت کبھی نہیں قبول کریں گے، ایک جوش۔ ٹھیک، آپ نے دیکھا لہجہ تبدیل ہوا۔ پھر اس کے بعد آخری خطوط میں لہجے کیسے ہوئے؟ آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ خط کس نے لکھا ہوگا، کن لوگوں نے لکھا ہوگا، کیا موضوع ہوتا تھا، کیا متن ہوتا تھا، کیا اختتام ہوتا تھا؟ کھیتیاں لہلا رہی ہیں، درخت میووں سے لدے ہوئے ہیں، تالاب لبریز ہیں، لشکر آراستہ ہیں، میدان تیار ہے، آئیے کیک کاٹیے۔ ہم کہتے ہیں نا بس کیک تیار ہے، آگے کیک کاٹ دیے، سب کچھ تیار ہے، آپ بھی کھائیے، ہمیں بھی کھلائیے۔ یہ لالچ ہے کہ نہیں؟ امام کو لالچ دی جا رہی ہے۔ آپ کس کی لالچ دے رہے ہیں؟ میووں کے لیے دے رہے ہیں، کھیت کھلیانوں کی دے رہے ہیں، پانی اور ایوانوں کی دے رہے ہیں، اور جائیدادوں کی دے رہے ہیں، خلافت، یہ آپ ایک لالچ دے رہے ہیں امام کو، نعوذ باللہ۔ یہاں سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ امام کو لکھنے والے خطوط فقط شیعان علی نے نہیں بلکہ غیر شیعہ افراد نے بھی لکھے۔ شیعان علی تو وہاں پہ آٹے میں نمک کے برابر تھے، اور جن لوگوں نے بسایا اس سے بھی آپ واقف ہیں۔ بہرحال اب یہاں پہ آ کر امام کو خطوط ملتے ہیں، امام جو ہیں وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ امام کیا فیصلہ کرتے ہیں، یہ ہماری گفتگو کا
تیسرا مرحلہ امام حسین کا فیصلہ. ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد کو. امام کو ان حالات میں کیا فیصلہ کرنا چاہیے؟ یزید خلافت پر متمکن ہو چکا، ظلم و ستم کا بازار گرم ہو چکا، حلال حرام ہو چکا، حرام حلال ہو چکا. امام نے بیعت سے انکار کر دیا، مکہ معظمہ آ گئے. اب دو عوامل، دو فیکٹر ایسے تھے جس نے امام کو مجبور کیا کہ وہ کوفے کی طرف جائیں، عراق کی طرف رخ کریں. ٹھیک ہے، کون سے دو فیکٹر؟ نمبر ایک مکے کی حرمت، نمبر دو کوفے کی دعوت. یہ دو عوامل تھے، جس کے دو اسباب تھے، دو وجوہات تھے جس کی وجہ سے امام نے فیصلہ کیا. مکے کی حرمت، امام مدینے سے مکے گئے حج کے لیے. حج میں آپ کو معلوم ہے حج کا سیزن ہے، آپ نے یہ سنا ہوگا کہ حرم میں مکھی مچھر مارنا بھی حرام ہے. حتیٰ کہ کوئی شخص جرم کر کے حرم میں چھپ جائے اس کو نہیں پکڑ سکتے آپ، جب تک وہ دوبارہ حالت احرام میں یا حرم میں جرم نہ کر بیٹھے، پھر آپ پکڑ لیں. تو دیکھا آپ نے، گھاس پھوس نہیں توڑ سکتے آپ حرم میں لگی ہوئی. تو امام کو یقین تھا کہ بھئی مسلمان ہیں لیکن اتنے گئے گزرے تو نہیں ہیں کہ بیت الہی یا بیت اللہ کی جو ہے وہ حرمت پامال کریں. لیکن جب ان کو بتلایا گیا اور انہوں نے خود دیکھا کہ میرے آس پاس حاجی احرام میں خنجر اور چاقو لے کے گھوم رہے ہیں، خنجر اور نیزے لے کے گھوم رہے ہیں، ہتھیار لے کے گھوم رہے ہیں، تو ان کو احساس ہو گیا کہ یہ تو اچھا، ان کو اس بات کا ڈر نہیں تھا کہ مجھے قتل کرنے ہیں، میں قتل ہو جاؤں گا. ان کو اس بات کا خوف وہ تھا، افسوس کہ یہ بیت اللہ کی حرمت کو بھی قائم رکھنے کے روادار نہیں. تو انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ یہاں سے مجھے جانا چاہیے. اسی وقت جب 18,000 خطوط ملیں گے تو اب منزل کا بھی تعین ہو جانا چاہیے. یہاں سے جانا تو چاہیے، یہ تو فیصلہ ہو چکا تھا، لیکن کہاں جانا چاہیے اس کا فیصلہ ہنوز دلی دورست کہ وی ڈونٹ نو کہاں جانا چاہیے. 18,000 خطوط کسی کو ملیں گے تو ایک صاحب عقل آدمی کو کیا فیصلہ کرنا چاہیے؟ امام کو چھوڑیے، امام کو تو پہلے سے معلوم تھا کہ میں کہاں قتل ہوں گا اور کہاں جو ہے ہمارے لاشیں بکھرے پڑے ہوں گے. لیکن ایک عام آدمی کو جس کی کوئی منزل نہیں، 18,000 خطوط ملتے ہیں کسی جگہ سے، تو وہ کہاں جائے گا؟ وہیں جائے گا. ورنہ قیامت کے دن وہ 18,000 افراد امام کا گریبان پکڑ سکتے ہیں. ٹھیک، جب وہ جانے لگے تو لوگوں نے ان کو روکا. امام نے صاف کہا دیکھو اگر میں یہاں رہا تو بھی قتل کیا جاؤں گا. عبداللہ بن زبیر جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حاکم شام نے یزید کو یہ نصیحت کی تھی، دیکھو 3 لوگوں سے بیعت نہیں لینا، امام حسین، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر. ان 2 لوگوں کے ساتھ کیا ہوا ایک الگ داستان ہے، کبھی اور سنائیں گے. لیکن عبداللہ بن زبیر اسی واسطے مکے کی طرف انہوں نے رخ کیا کہ یہ ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر جو ہے وہ یزید نہیں آ سکتا، یا آئے گا بھی تو حرمت کا خیال رکھے گا. لیکن ایسا نہیں ہوا. آپ نے دیکھا ہوگا، کتابوں میں پڑھا بھی ہوگا کہ باقاعدہ خانہ کعبہ کو آگ لگائی گئی اس کے خلاف کو، اور لوگ کھڑے تماشا دیکھتے رہے کہ اچھا ہے یزید کے لوگوں نے لگائی ہے، وہ خود ہی بدنام ہوں گے لوگوں میں، ہم کیوں بجھائیں. تو مختار نے جا کے اپنے ساتھیوں کی مدد سے اس آگ کو بجھایا. تو امام نے، عبداللہ بن زبیر نے کہا کہ یہاں سے مت جائیے. تو امام نے صاف کہا کہ دیکھو یہاں پہ ایک شخص مینڈھے کی طرح ذبح ہوگا اور وہ میڈھا میں نہیں بننا چاہتا. اس کے بعد بار بار عبداللہ بن زبیر کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ اکثر امام کے پاس آتا اور امام کے پاس حاضری دیتا، لیکن ایک ظاہری سی محبت تھی جو اس کو دکھانی تھی، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ امام یہاں سے چلے جائیں تاکہ اس کے لیے خلافت کی راہ ہموار ہو. آپ نے پھر امیر مختار کے واقعے میں یہ پڑھا بھی ہوگا کہ کس طرح اس کے بیٹوں نے امیر مختار کو قتل کیا اور پھر اپنے لیے خلافت کی راہ ہموار کی. بہرحال تو امام نے بڑا، ایک دفعہ امام اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو عبداللہ بن زبیر آیا، ان کے کان میں کچھ کہا اور چلا گیا. تو امام نے کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ اس نے کیا کہا میرے کان میں؟ لوگوں نے کہا کیا کہا؟ امام نے کہا اس نے کہا کہ یہاں سے مت جائیے. اور پھر امام نے اپنا اسٹینڈ، اپنا موقف ظاہر کیا اور یہ کہا میں مکے سے ایک بالشت باہر مارا جاؤں، بہتر ہے کہ میں مکے میں ایک بالش اندر مارا جاؤں. خدا کی قسم اگر میں کسی جانور کے سوراخ میں بھی پناہ لے لوں تو یہ لوگ مجھے وہاں سے نکال کے قتل کر دیں گے. بالکل ایک اوپن ورڈکٹ تھا، ایک کھلی ہوئی
جسے کہتے ہیں سازش تھی لوگوں پہ آیا ہو چکی تھی کہ امام کو قتل کیا جانا ہے، کہ مکہ ہو، کوفہ ہو، مدینہ ہو، تو وہ مکے میں کیوں قتل ہو؟ ایک بالغ بھی اگر نکل سکتے ہیں تو امام کو نکلنا چاہیے، یہ امام کا فیصلہ تھا، اور ایک صاحب عقل کو بھی تسلیم کرنا چاہیے۔ واقعی مکہ ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں پہ حرمت پامال نہیں ہو، انسان کی جان چلا جائے وہ قربانی دے دے، اور امام نے یہ کیا۔ کچھ لوگوں نے اس کو اپنی شیلڈ بنایا، پناہ گاہ بنایا، اس کو ایک بہانہ بنایا اپنے آپ کو بچانے کا۔ بہرحال امام نے جو ہے وہاں سے جانے کا اندیا دیا، اور پھر کوفے والوں کی دعوت نے امام کا فیصلہ اور آسان کر دیا۔ لوگوں کو یہ بات سمجھنے میں آسانی ہو گئی کہ اگر مکے سے نکلنا ہے تو پھر کہاں جانا ہے؟ ان لوگوں کے پاس جانا ہے جن لوگوں نے 18,000 خطوط دیے۔ یہاں پر یہ بات ظاہر ہو جاتی ہے کہ اسلام ظاہر پر حکم لگاتا ہے، باطن پہ نہیں۔ مجھے بتائیے کہ کیا امام کو کوفے والوں کے باطن کا اندازہ نہیں تھا؟ بلکہ امام کو ایک نے کہا بھی تھا کہ کوفے والوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں لیکن ان کی تلواریں ابن زیاد کے ساتھ ہیں۔ معلوم تھا امام کو، لیکن چونکہ امام ظاہر پہ حکم لگاتا ہے، اسلام بھی ظاہر پہ حکم لگاتا ہے، اس لیے وہ مجبور تھے کہ قیامت میں وہ گریبان نہ پکڑے۔ مثلا مولا علی کی جب خلافت کا وقت آیا تو مولا علی کے گھر جب لوگ جمع ہوئے تو مولا علی نے انکار کیا، تو لوگوں نے کیا کہا کہ ہم قیامت کے دن آپ کا گریبان پکڑیں گے اور خدا کے سامنے آپ کی شکایت کریں گے کہ ہم نے آپ کو خلیفہ بنانا چاہا، آپ نہیں بنے۔ تو یہ تو امام کا ایک طریقہ رہا ہے، اسلام کی ایک سنت رہی ہے۔ اگر لوگ آپ کو خلیفہ بنائیں تو آپ بن جائیں، اگر نہ بنائیں تو نہ بنیں، زبردستی نہیں۔ مولا علی کو خلافت دی گئی، ٹھیک ہے آپ بن گئے، اور امام زمانہ بھی جو خلیفہ بنیں گے زبردستی نہیں بنیں گے، لوگ ان کا ساتھ دیں گے۔ منع ابھی آ کے زبردستی وہ خلیفہ نہیں بن سکتے، بالکل بن سکتے، لیکن جب تک لوگ نہیں تیار ہو جاتے، لوگ ان کا ساتھ نہیں دیتے، وہ نہیں آئیں گے۔ اور اسی طرح ہمارے جو 10 امام گزرے انہوں نے بھی خلافت پہ زبردستی کبھی قبضہ کرنے کی کوشش نہیں کی، 1 انچ زمین لینے کی کوشش کی، آفرز کی گئی۔ امام چھٹے امام کو، امام جعفر صادق علیہ السلام کو اللہم صلی علی کیا ان کو آفر نہیں کی گئی تھی کہ آپ حکومت لے لیں؟ اور بنو عباس نے کیا کہا کہ ہمارے ساتھ آ جائیں، ہم بنو امیہ کا سارا بدلہ لیں گے۔ کیا رسول اللہ کو حکومت کی آفر نہیں کی گئی کہ تم جو ہے حکومت لے لو مکے کی، اور جتنا پیسہ چاہیے لے لو، جس عورت سے چاہو شادی کر لو، لیکن اپنا یہ کام چھوڑ دو نبوت والا؟ تو ہمارے نہ کسی نبی نے نہ کسی امام نے ایسی پیشکشوں کو قبول کیا، کیونکہ اسلام حکومت کے لیے نہیں ہے، حکومت اسلام کے لیے ہونی چاہیے۔ اسلام کو سیڑھی نہیں بنانا چاہیے حکومت حاصل کرنے کے لیے، حکومت کو سیڑھی بنانا چاہیے اسلام کو پھیلانے کے لیے۔ اور اب تک کے جو حکمران یہی کرتے ہوئے آئے تھے کہ وہ اسلام کو سیڑھی بناتے تھے حکومت حاصل کرنے کے لیے۔ ولید بن عبد الملک کا واقعہ ہم نہیں پڑھتے کہ قرآن پڑھ رہا تھا، حمامۃ المسجد کہلاتا تھا، جب معلوم چلا کہ تمہیں خلیفہ بنا دیا گیا تو قرآن اٹھا کے پھینک دیا کہ اب مجھے تیری ضرورت نہیں۔ تو ایسے لوگ بھی گزرے ہیں۔ تو امام کا جو طریقہ اور امام نے جو فیصلہ کیا تھا وہ اسی بنیاد پر تھا کہ لوگ چونکہ مجھے بلا رہے ہیں، اب یہ حجت ہے میرے اوپر کہ میں جا کر ان سے بیعت لوں، اور جو ان کو ستایا جا رہا ہے اور جو دین کو تبدیل کیا جا رہا ہے اس دین کو اپنی اصلی حالت پہ لاؤں، جیسے وہ مدینے سے نکلتے ہوئے کہہ چکے تھے کہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں۔ امام کا کوفے جانا، عراق جانا، کربلا جانا، یا مسلم بن عقیل کو بھیجنا قطعی طور پہ خودکشی نہیں تھی، یہ لوگوں کی ظاہری طبیعت پہ، ظاہری صورت پر ایک رد عمل تھا جو ہر کسی کو کرنا چاہیے، امام نے بھی وہی کیا۔ اب آئیے ہماری گفتگو کے چوتھے مرحلے کی طرف، مسلم بن عقیل کی روانگی۔ ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد پہ۔ امام نے اپنے امزاد مسلم بن عقیل کو منتخب کیا اپنے سفیر کے لیے۔ جو آخری خطوط ان کو ملے، انہوں نے جو ہے اس کا متن پڑھ کر ایک خط لکھوایا کہ میں اپنے امزاد مسلم بن عقیل کو حالات کی تصدیق کے لیے بھیج رہا ہوں، اور میں رضا الہی کا قائل ہوں اور چاہتا ہوں کہ تمہاری نصرت کروں، لیکن مسلم بن عقیل آ کر پہلے حالات کی تصدیق کریں گے۔
تو اس وقت جو دو آخری قاصد آئے تھے، ہانی بن عروہ نہیں بلکہ ہانی بن بانی، جو تاریخ کی کتابوں میں لفظ آیا ہے، ہانی بن بانی اور سعید بن عبداللہ، یہ دو افراد تھے جو آخر میں آئے تھے. تو امام نے خط لکھ کے انہی کے ہاتھ میں اپنا خط پکڑوا دیا کہ تم جا کے یہ خط وہاں کے لوگوں کو دے دو، اور مسلم بن عقیل آ رہے ہیں تمہارے پیچھے. مسلم بن عقیل مدینہ گئے، مسجد نبوی میں نماز پڑھی، رسول اللہ کی قبر پہ حاضری دی، اور وہاں پہ قبیلہ قیس کے دو افراد کو جو راستہ شناس تھے ساتھ لیا اور کوفے کی طرف روانہ ہوئے. لیکن راستے میں ابتدا ہی میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ مسلم بن عقیل ٹھٹک گئے اور اس کو بدشگونی جانا. وہ کیا واقعہ تھا کہ جو دو افراد گئے تھے مسلم بن عقیل کے ساتھ راستہ بتلانے، وہ راستہ بھٹک گئے اور صحرا میں ادھر ادھر مسلم بن عقیل کو لے کر پھرتے رہے بڑی مشکل سے. اچھا، اس بھٹکنے کے دوران آپ کو معلوم ہے صحرا میں فرض کر لیں آپ 30 دن کا پانی لے کے جا رہے ہیں، 30 دن کی مسافت ہے، کہاں سے؟ مدینہ سے کوفہ، اور آپ راستہ بھٹک گئے، تو اس کا مطلب آپ کو کتنے دن کا پانی لے کے جانا چاہیے تھا؟ 40 دن کا. تو 10 دن تو راستہ ڈھونڈنے میں لگ گئے، تو پانی ختم ہو گیا، 30 دن گزر گئے اور صحرا میں بیٹھے ہوئے. وہ بیچارے کسی طرح کوئی جگہ ڈھونڈ کر مین شاہراہ پر آئے، اور اس کا نام تھا وادی حیت، بطن حیت، بے طا نون بطن ہا یا تے، بطن حیت نامی جگہ پر کسی طرح پہنچے، اور کہتے ہیں وہاں پہنچتے ہی دونوں بے ہوش ہو کے گر پڑے اور ہلاک ہو گئے، مر گئے پیاس کی شدت سے. مسلم بن عقیل بھی پیاس کی شدت سے بے تاب تھے، وہ بھی مدہوشی کی حالت میں تھے، لیکن ان کے اعضاء جوارے اور قوت ارادی تھوڑی سی مضبوط تھی، چنانچہ وہ بچ رہے، بے ہوش تو وہ بھی ہو گئے. خیر کسی طرح کہتے ہیں کہ لوگ ان کو چشمہ مزیق، میم زواد یہ اور قاف، چشمہ مزیق کے پاس لے کے گئے، پانی کی شیٹیں ماری، ان کو پانی پلایا، ہوش میں لایا گیا. تو پتہ چلا کہ یہ مسلم بن عقیل ہیں. انہوں نے وہاں کے لوگوں سے درخواست کی کہ میں خط لکھنا چاہتا ہوں امام حسین کو، مجھے اس کی اجازت دی جائے. خط لکھا اور کسی طرح ایک آدمی کو تیار کیا کہ تم یہ خط لے جا کر امام حسین کو دے دو. اس خط میں انہوں نے یہ لکھا کہ راستے ہی میں ابتدا میں ایک ایسی بدشگونی ہو گئی ہے کہ جس کے سبب میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا جانا مناسب نہیں، آپ کسی اور کو بھیج دیجیے. امام نے کہا کہ نہیں، تمہیں ہی جانا ہوگا، اور تم تھوڑا سا بھی خوف نہ کھاؤ، اور یہ کوئی بدشگونی نہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں کامیاب کرے گا. خط دوبارہ ملا، انہوں نے اپنا دوبارہ سفر شروع کیا. راستے میں ایک اور واقعہ پیش آیا کہ انہوں نے دیکھا ایک آدمی جو ہرن کے پیچھے بھاگ رہا ہے، اور پھر وہ ہرن کو شکار کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے. تو مسلم بن عقیل کہتے ہیں کہ یہ خوشگونی ہے کہ میں بھی اپنے دشمن پہ غلبہ پالوں گا. خیر وہ آگے چل پڑے. لوگوں نے کہا کہ نہیں، یہ بھی بدشگونی تھی کہ آپ بے دردی سے قتل کیے جائیں گے. خیر بہرحال اب ان کو خود خوشگونی یا بدشگونی کا کوئی دھڑکا نہیں تھا، وہ تو امام کے حکم کے تابع تھے. اب راستے میں احتمالات آئیں، اشکالات آئیں، یقین کی کیفیت ہو، فائدہ ہو، نقصان ہو، اب ان کو اس سے کوئی غرض نہیں تھی. امام نے کہا کہ تمہیں جانا ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے. ٹھیک ہے، میں تیار ہوں بالکل. مطلب کہ احتمال کا اظہار کیا تھا، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ضروری ہے جانا چاہے کچھ بھی ہو، ٹھیک ہے میں تیار ہوں جانے کے لیے. بہرحال مسلم بن عقیل جو ہے وہ وہاں سے چلتے ہیں اور کوفہ پہنچتے ہیں. اچھا، یہاں پہ ایک بات ذہن میں رکھیے، جو ہمیں، جیسے ہم نے کہا کہ تاریخ پڑھتے ہوئے صرف تاریخ نہیں پڑھنی ہے، کتاب خواہ نہیں بننا بلکہ صاحب کتاب بننا ہے. تو پہلی بات تو یہ کہ امام کے فیصلے کے سامنے فوراً سر تسلیم خم کر دینا چاہیے، چو چرا نہیں کرنی چاہیے. اگر اشکال ذہن میں آ رہا ہے تو اس کا اظہار کر دینا چاہیے، اور اس کے باوجود امام کہیں کہ تمہیں جانا ہے، تمہیں یہ کام کرنا ہے تو کرنا چاہیے. آپ یہ ذرا غور کیجئے کہ امام نے فقط ایک شخص کو منتخب کیا. اصولاً تو یہ ہونا چاہیے تھا ایک سے زیادہ افراد کو منتخب کر دے. احتمال تو تھا دشمنوں کا، ابن زیاد کا، نعمان بن بشیر کا، دشمنان اہل بیت کا. نہیں، تمہیں اکیلے جانا ہے. اور مسلم بن عقیل نے بھی نہیں پوچھا کہ میں اکیلے کیوں جاؤں، کم از کم 2-4 افراد تو ہوں میرے ساتھ مشورے کے لیے اور گفت و شنید کے لیے یا کسی منصوبہ بندی کے لیے. امام نے کہا تمہیں اکیلے جانا ہے. اب مسلم بن عقیل جو ہے وہ چلتے ہیں، اور کوفہ جب پہنچتے ہیں تو مختار کے گھر قیام کرتے ہیں. ہماری گفتگو کا 5واں مرحلہ مختار کے گھر قیام.
اچھا یہاں پہ ایک بات اور ذہن میں رکھ لیجئے، ایک پیغام مسلم بن عقیل کی طرف سے کہ جانے سے پہلے گھر والوں کو الوداع کہنا ضروری ہے. یہ ایک طریقہ ہے ائمہ کا، انبیاء کا، عقلاء کا، کہ جانے سے پہلے گھر والوں کو آپ ضرور الوداع کہیں، نمبر 1. نمبر 2، اگر اپنے بزرگان دین یا اپنے آباء و اجداد کی قبر کی زیارت کر سکتے ہیں تو وہ بھی ضرور کریں. مکے میں دیں، مکے سے چلے جاتے آپ کوفے، نہیں دوبارہ مدینے آئے تو وہاں پہ رسول اللہ کی قبر کی زیارت کی، نماز پڑھی، اپنے گھر والوں کو الوداع کہا، پھر گئے. تو یہ بھی ایک طریقہ ہے جو سفر پہ جانے سے پہلے، جو اکثر لوگ کرتے بھی حج عمرہ زیارت یا کہیں جانے سے پہلے تمام گھر والوں رشتہ داروں سے مل کے جاتے ہیں، اجازت دے کے یا ان کو اطلاع دے کے. اب جو ہے مختار کے گھر عقیل مسلم بن عقیل پہنچتے ہیں. اچھا اصولاً مسلم بن عقیل کو ٹھہرنا چاہیے کہاں؟ سلیمان بن سرد کے گھر، جس نے سب سے پہلے ایک اجلاس بلایا، میٹنگ بلائی. مسلم بن عقیل نے مختار کے گھر قیام کیا کیونکہ سلیمان بن سرد اس وقت وہاں موجود نہیں تھے. چنانچہ آپ جو ہے مختار کے گھر، مختار ایک بہت بڑے زمیندار کے بیٹے تھے اور ان کی ایک کافی حیثیت تھی، حلقہ احباب تھا، صاحب ثروت تھے. لیکن بہرحال سلمان بن سرد جیسے یا عروہ، ہانی بن عروہ جیسے نہیں تھے، وہ قبیلوں کے سردار تھے یہ، لیکن بہرحال اپنی بہادری شجاعت میں یگانہ تھے. چنانچہ مسلم بن عقیل نے کہا کہ چلو میں کم از کم مختار کے گھر قیام کر لوں. اچھا یہ جیسے ہی مختار کے گھر قیام کرنے کے لیے آئے تو دھڑا دھڑ لوگ آنے لگے ملاقات کے لیے، حوال پرسی کے لیے، مزاج پرسی کے لیے، اور دھڑا دھڑ بیعت کرنے لگے. چند دنوں میں آپ کو معلوم ہے کتنے لوگوں نے بیعت کی؟ 18,000 لوگوں نے. وہی 18,000 خطوط اور وہی 18,000 کی فگر تاریخ کی کتابوں میں درج ہے. 18,000 لوگوں نے چند دنوں میں بیعت کر لی. ایسے میں مسلم بن عقیل کو کیا کرنا چاہیے؟ وہی کرنا چاہیے جو صاحب عقل کو، کہ امام ہموار ہیں، لوگ تیار ہیں، آپ آ جائیے، انشاءاللہ آپ کو کامیابی ہوگی. یہ خط لکھا اور انہوں نے بھیج دیا. ادھر انہوں نے یہ خط بھیجا، ادھر جو ہے وہ پورے کوفے میں ایک ہلچل مچ گئی، کچھ ہونے والا ہے، کچھ ہونے والا ہے، امام آنے والے ہیں. جب ابن زیاد کے گورنر نعمان بن بشیر کو یہ خبر پہنچی تو وہ پریشان ہوا. اچھا نعمان بن بشیر ایک معتدل مزاج اور کچھ لوگ کہتے ہیں بزدل آدمی تھا. ممبر پہ آیا، اس نے ایک نرم گرم سی تقریر کی کہ لوگوں مجھے معلوم ہوا ہے کہ مسلم بن عقیل کوفے میں ہیں اور لوگ ان کی بیعت کر رہے ہیں، تو دیکھو میں تم لوگوں کو ڈراتا ہوں کسی فتنہ فساد جنگ و جدل سے، کوئی محاذ نہ کرو، اور میں بھی نہیں چاہتا کوئی قتل و غارت ہو کوفے میں. جہاں تک میرا تعلق ہے میں اس وقت تک جارحانہ قدم نہیں اٹھاؤں گا جب تک تم لوگوں کی طرف سے، یعنی مسلم بن عقیل کے حامیوں کی طرف سے، کوئی جارحانہ قدم نہیں اٹھایا جاتا. یہ کہہ کر وہ ممبر سے اتر آیا. جب یہ ممبر سے اترا تو وہاں پہ موجود ایک شخص تھا، عبداللہ بن مسلم حضرمی. عبداللہ بن مسلم حضرمی، ہا ضاد را مین. یہ اس نے فوراً نعمان بن بشیر کو پکڑ لیا اور کہا کہ تم نے یہ کیا بزدلانہ تقریر کی ہے؟ تمہیں تو چاہیے تک تمہیں ایک تنبیہ کرنی چاہیے، وارننگ دینی چاہیے، جارحانہ اقدام کرنا چاہیے کہ دشمن ہمارے گھر کے اندر موجود ہیں اور تم خاموش بیٹھے ہوئے ہو، یہ کمزوری ہے. تو نعمان بن بشیر نے کہا کہ اطاعت الہی میں کمزوری معصیت الہی میں زور سے زیادہ بہتر ہے. ایک شخص اطاعت الہی کرے اور بظاہر کمزور نظر آئے، ٹھیک ہے، جیسے کمپرومائز لوگ کر لیتے ہیں، صلاح کر لیتے ہیں، اس سے بہتر ہے کہ جو ہے جنگ و جدل پہ اتر آئے، قتل و غارت پہ اتر آئے اور لوگ اس کو قائم کریں بڑا بہادر ہے لیکن ظلم کر رہا ہو، اللہ کی معصیت کر رہا ہو. لیکن عبداللہ بن مسلم حضرمی نے اس کو اپروو نہیں کیا اور کہا کہ میں تمہاری شکایت کروں گا. اس نے ابن زیاد کو خط لکھا، یزید کو خط لکھا ڈائریکٹ، اور کہا یہ جاتا کہ وہ اصلاً یزید کا جاسوس تھا جس کو اس نے بھیجا کہ تم جا کے کوفے کے حالات معلوم کرو. یزید کو یہ خط ملا تو وہ سوچ میں پڑ گیا. یزید نے اپنے ایک وزیر سر جان منصور رومی سے پوچھا، سر جان بن منصور رومی سے پوچھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. اچھا اس زمانے میں جو کاتب خزانہ ہوتے تھے، اکاؤنٹنگ یا کامرس کا جو شعبہ تھا وہ رومیوں عیسائیوں کے ہاتھوں میں تھا، کیونکہ اس زمانے میں رومن لینگویج استعمال ہوتی تھی
اور مسلمانوں میں نیا نیا وہاں پہ قبضہ کیا تھا، تو مقامی لوگوں کو وہ نہیں آتی تھی عربی، ساری اکاؤنٹنگ، کامرس اور رجسٹر جو ہے وہ سارے رومن زبان میں تھے، تو کئی عرصے تک رومیوں کے ہاتھوں میں یہ رہا، عیسائیوں کے ہاتھوں میں، اور وہ بڑا اس پہ اتراتے تھے، فخر کرتے تھے کہ یہ کام مسلمان نہیں کر سکتے۔ خیر بعد میں پھر لوگوں نے آ کے پورا اس کو عربی میں ٹرانسفارم کیا، کامرس کو، پوری اکاؤنٹنگ کو۔ تو سر جان نے کہا کہ تم جو ہے ابن زیاد کو کوفے کا گورنر بنا دو۔ تو یزید اصل میں ابن زیاد سے ایک پروفیشنل جیلسی رکھتا تھا، حسد کرتا تھا۔ کیوں؟ اس کے خیال میں خود ابن زیاد میری خلافت پر نظر جمائے بیٹھا ہے، اور یہ شک اس کو بہت پہلے سے تھا۔ جب حاکم شام، اس کا باپ شام میں اور مسلمانوں کی ریاست کا خلیفہ تھا، اس زمانے سے وہ اس کے بھائی جس کو اس نے اپنا بھائی بنایا ہوا تھا، حقیقت میں نہیں تھا، زیاد بن امیہ جو ہے، اس کے خیال میں یہ سوچا کرتا تھا، سازشیں کیا کرتا تھا کہ میں حاکم شام کے مرنے کے بعد یزید کی بجائے اپنے بیٹے یعنی ابن زیاد کو خلیفہ بناؤں گا۔ تو ایک پروفیشنل جیلسی رکھتا تھا، مجبوراً اس نے بصرہ میں اس کو گورنر بنایا ہوا تھا۔ اس نے کہا نہیں میں تو نہیں بھیجوں گا اس کو، وہ تو خود میری خلافت کے چکر میں ہے۔ اچھا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں میں افتراق ہے، گروہ بندی ہے، نہیں ایسا نہیں ہے، خود باطل کے اندر بھی افتراق، گروہ بندی ہوتے ہیں۔ ہم بیوقوف ہیں مسلمان کہ اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ کیا یہ پروٹیسٹنٹ اور کیتھولک کرسچنز نہیں ہیں شیعہ سنی کی طرح؟ یہ بھی تو شیعہ سنی ہیں، طرح پروٹیسٹنٹ شیعوں کی طرح، کیتھولک سنیوں کی طرح، تو ہم اس سے کیوں نہیں فائدہ اٹھاتے؟ خود ہم آپس میں لڑ رہے ہیں، اور عیسائیوں کے درمیان گروہ بندی جو ہے خود روایتوں میں آیا ہے کہ یہودیوں کے یہاں 71 فرقے ہوں گے، عیسائیوں کے یہاں 72 فرقے ہوں گے، مسلمانوں میں 73 فرقے ہوں گے۔ تو ان فرقوں کو ہم کیوں نہیں لڑواتے؟ ہمیں اپنے آپ سے اپنے گروہ میں جو ہے لڑنے سے فرصت نہیں ہے۔ تو اس نے کہا ابن زیاد کو، تو ابن زیاد نے اس نے کہا نہیں، آپ کے باپ نے یہ پہلے ہی فیصلہ کر لیا تھا کہ اس کو خلیفہ ہونا چاہیے، گورنر ہونا چاہیے کوفے کا۔ کہنے لگے کیسے؟ کہنے میرے پاس تحریر موجود ہے، اس نے تحریر نکال لی تو اس پہ لکھا ہوا تھا۔ تو اس نے کہا تمہارے پاس یہ تحریر کیسے آئی؟ کہنے لگے آپ کے باپ نے مرنے سے پہلے یہ فیصلہ کیا تھا، لیکن موت کے سبب، انتقال ہونے کے سبب وہ اس فیصلے پہ عمل درآمد نہیں کر پائے۔ تو اس نے پھر گھٹنے ٹیک دیے اور یزید ابن زیاد کو خط لکھا۔ کیا خط لکھا؟ کہ تمہیں ایک اہم عہدہ، ایک اہم کام دیا جا رہا ہے، اگر چاہو تو شرافت حاصل کر لو، ورنہ غلام کے غلام رہو۔ اس زمانے میں ولد الزنا لوگوں کو غلام کہا جاتا تھا، کیونکہ زیاد بن امیہ ولد الزنا تھا، اس کا بیٹا ابن زیاد، تو وہ غلامی تو رہے۔ بلکہ مسئلہ اس نے مجہول النسب ہونے کا ایک طعنہ بھی دے دیا کہ تم اس قابل نہیں ہو، لیکن میں تمہیں شرافت میں تمہیں دے رہا ہوں۔ ابن زیاد اس وقت بصرہ میں گورنر تھا، اپنے بھائی قتیل کو اس نے اپنی جگہ پہ رکھا اور خود جو ہے وہاں پہ آیا۔ اچھا یہ آیا کس طرح؟ کوفہ میں 2 دروازے تھے، ایک دروازہ کھلتا تھا مکہ معظمہ کی طرف، ایک دروازہ کھلتا تھا بصرہ کی طرف۔ لوگ، آپ کو میں نے بتایا کہ 18,000 لوگ بیعت کر چکے تھے، وہ تو متمنی تھے، اور جو دروازہ مکہ معظمہ کی طرف کھلتا تھا اس پہ ٹکٹکی لگائے بیٹھے دیکھ رہے تھے، امام کب آتے ہیں، امام کب آتے ہیں۔ اور زیاد کو کہاں سے آنا تھا؟ ابن زیاد کو بصرے کے دروازے سے، کیونکہ وہ بصرے میں تھا، لیکن ابن زیاد بصرے کے دروازے کی بجائے گھوم کر مکے والے دروازے کی طرف سے آیا، جہاں پہ لوگ جو ہے منتظر تھے امام کے، امام اس دروازے۔ بالکل وہی حالت تھی جو ہجرت مدینہ کے وقت تھی، کہ لوگ جو ہے وہ رسول اللہ کا انتظار کر رہے تھے، ہاتھ میں پھول کی پتیاں اور ہار لے کے۔ وہی حال تھا کہ وہ بالکل امام کے منتظر تھے کب آئیں گے۔ اب جو ہے ابن زیاد جو ہے چہرے پہ نقاب ڈالے اور سر پہ کالا سیاہ امامہ پہنے آئے۔ اس زمانے میں سیاہ امامہ وہ لوگ پہنا کرتے تھے جو اشراف میں شمار ہوتے تھے، اور وہ اپنے ساتھ جنگی سپاہی نہیں لے کر آیا، بلکہ عام لوگوں کو اچھے کپڑے، صاف ستھرے، جسے کہتے ہیں علماء و علام اور اشراف والے کپڑے پہنا کے لایا۔ لوگ سمجھے یہ کسی بھی بہت بڑے قبیلے کا وہ مطلب کوئی بہترین شخصیت ہے، اور لوگوں کا ذہن فوراً امام کی طرف گیا۔ اچھا سیاہ امامہ بھی تھا، اور جو وہ تھی ترتیب گھڑ سواروں کی، وہ بھی ایسی تھی کہ کوئی بہت بڑا شخصیت، کوئی بڑی شخصیت، مرتبے والی جنگجو نہیں، کوئی مرتبے والی شخصیت آ رہی ہے، تو کوئی قبیلے کا سردار ہے یا کوئی بہت بڑا رہنما۔ تو لوگ دیوانہ وار نعرہ لگاتے ہوئے، مرحبا یا ابا عبداللہ کہتے ہوئے وہ دوڑے، اور وہ اپنا گھوڑا دوڑاتے ہوئے لوگوں کے ساتھ آیا۔ لوگ دیوانہ وار گھوڑے کی دم پکڑ کے کہتے ہیں کہ جھوم رہے تھے، لٹک رہے تھے، ایسے بسوں میں ہمارے یہاں جو W11 ہیں بس کے ڈنڈے پہ لٹک رہے ہوتے۔ اب پیچھے لوگ جو ہے پاگلوں کی طرح، سینکڑوں نہیں ہزاروں افراد، اور وہ بھی بڑے مزے سے بیوقوف بناتا ہوا ان کو
چلاتا ہوا ہکاتا ہوا کہاں لے آیا؟ دارالعمارہ کی عمارت پہ، قصر دارالعمارہ. وہاں چیخ کے اس نے جو ہے نعمان بن بشیر کو آواز دی کہ باہر نکلو. نعمان بن بشیر تیز آدمی تھا، وہ فوراً پہچان کے یہ آواز جو ہے امام کی تو نہیں ہے جو لوگ امام کہہ رہے ہیں مرحبا یا ابا عبداللہ. تو اس نے نقاب اتارنے سے پہلے ہی کہہ دیا لوگوں کو ارے یہ ابن زیاد ہے، تم کیا ان کو امام سمجھ بیٹھے ہو. جب لوگوں نے دیکھا، یعنی اس نے اپنی نقاب اتاری. پہلے بھی لوگ جو ہے ایسا کیا کرتے تھے، آج کی بات نہیں کر رہے ہم کہ برقع پہن کے کہیں سے فرار ہونا، تو پہلے بھی جو ہے وہ نقاب پہن کے لوگ آیا کرتے تھے. تو یہ بہت جو ہے پرانا طریقہ ہے. تو لوگوں نے جب یہ دیکھا تو لوگوں کے ہوش آواز اڑ گئے. کہتے ہیں ہزاروں افراد میں جب لوگ سر پہ پیر رکھ کے بھاگے تو فقط 30 افراد رہ گئے. 30 افراد. وہ دارالعمارہ کی عمارت کے اندر گیا، نعمان بن بشیر کو کہا کہ نکلو تمہارا وقت پورا ہو گیا، اور خود اس نے جو ہے وہاں جاتے ہی اس نے یہ منادی کروا دی کہ اگر مجھے پتہ چل گیا کہ عقیل کس کے گھر میں ہے تو میں اس کے گھر والوں کو، اس کے محلے والوں کو، سرپرست محلہ کو اور اس کے رشتہ داروں کو کسی کو نہیں چھوڑوں گا، سب کو قتل کروا دوں گا. اتنا سخت. اور اس نے ناکہ بندی بھی کر دی. یہاں پہ آ کر مسلم بن عقیل کو اندازہ ہوا کہ مجھے اب مختار ثقفی کا مکان چھوڑ دینا چاہیے. اب یہاں سے وہ ہانی بن عروہ کے مکان میں منتقل ہو گئے. جناب مسلم بن عقیل مختار ثقفی کے مکان کو چھوڑ کر اب جو ہے وہ ہانی بن عروہ کے مکان میں منتقل ہوئے. ہماری گفتگو کا چھٹا مرحلہ، ہانی بن عروہ قبیلہ مراد اور مزحج کے سربراہ تھے، اور اتنے طاقتور اور اتنے حلقہ احباب رکھنے والے کہ جب وہ چلتے تھے تو راستے میں 12,000 آہن پوش یعنی فولادی زرق پہنے ہوئے محافظ ان کے ساتھ ساتھ چلتے تھے. ان کے گھر انہوں نے قیام کیا. اچھا اس زمانے میں یہ اصول ہوا کرتا تھا کہ خلیفہ یا گورنر قبائل کے سرداروں کو اپنے اعتماد میں رکھتے تھے اور انہی سے فیصلے کروایا کرتے تھے، انہی کی حمایت میں جو ہے وہ آگے بڑھا کرتے تھے. کیونکہ اگر ایک قبیلے کی حمایت مل جائے، یعنی ایک شخص کی، سردار کی، تو پورے قبیلے کی آپ کو حمایت مل گئی. تو مثلا ہم نے یہ دیکھا ہانی بن عروہ کی حمایت مل گئی تو 12,000 محافظ تو فقط ان کے آہن پوش تھے، جو محافظ تھے 12,000 جو ان کے ساتھ چلا کرتے تھے. پھر قبیلہ کتنا بڑا ہوگا. تو سب سے سلیکٹ ہوا کرتی تھی اس زمانے میں گورنروں کی. تو یہ جو ہے آہن پوش ان کے ساتھ ہوا کرتے تھے. ہانی بن عروہ کے گھر قیام کیا. ہانی بن عروہ عموماً گورنر کے گھر آنا جانا رکھتے تھے، لیکن جب سے ابن زیاد آیا انہوں نے آنا جانا چھوڑ دیا. اور جب ابن زیاد نے پوچھوایا تو انہوں نے بہانی کا، بیماری کا عذر تراش دیا اور گھر بیٹھے رہے. اور جب گھر بیٹھے تو ابن زیاد کو شک ہوا اور اس نے جو ہے اپنے جاسوس غلام کو بھیجا، معقل نام تھا اس کا، میم عین قاف لام، معقل کو کہ جاؤ دیکھو کہ صورتحال کیا ہے. اب معقل نامی جاسوس کوفے میں گھومتا رہا، مسجدوں میں تلاش کرتا رہا عقیل، مسلم بن عقیل کے لوگوں کو. تو اس نے دیکھا کہ ایک شخص مسجد میں کافی دیر تک بیٹھا رہتا ہے، نمازیں پڑھتا رہتا ہے، اور وہ سمجھ گیا ہو نہ ہو کہ یہ شیعان علی میں سے ہوگا. اب دیکھیے پرانے زمانے میں لوگ کیسے پہچانتے تھے، جو مسجد میں زیادہ بیٹھے عبادت کرے وہ شیعان علی میں سے ہوگا. اور آج کل کیسے پہچانتے ہیں؟ کالے کپڑوں سے پہچانتے ہیں، علم سے پہچانتے ہیں، انگوٹھی سے پہچانتے ہیں، بندے سے پہچانتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. تو نعروں سے پہچانتے ہیں. اصل جو ہے نماز. مالک اشتر کے بارے میں جو واقعہ ہمیں ملتا ہے کہ ایک شخص نے ان کو پتھر کا ڈھیلا مارا، پھر ڈھونڈتا رہا ان کو، تو لوگوں نے کہا مسجد میں جا کے دیکھو وہیں ہوں گے، اور مسجد میں ملے وہ. تو شیعان علی کی یہ پہچان ہوا کرتی تھی کہ مسجد میں زیادہ سے زیادہ قیام کرتے اور طویل رکوع و سجود اور نماز میں مصروف رہتے. تو معقل جو بھیس بدل کے آیا تھا اور اپنے آپ کو لوگوں میں شامی ظاہر کیا کرتا تھا، اس نے مسلم بن اوسجہ کو دیکھا تو کہا کہ ہو نہ ہو مجھے آپ مذہب اہل بیت سے تعلق رکھنے والے فرد لگتے ہیں. میں نے سنا ہے کہ یہاں پہ مسلم بن عقیل آئے ہوئے ہیں
اور میں بھی مسلم بن عقیل اور امام حسین کا ماننے والا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ ان کے ہاتھوں پر بیعت کروں، آپ کسی طرح میری ان تک رسائی کروا دیں، اور یہ 3000 درہم لایا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ وہ اپنی مہم میں صرف کریں جو انہوں نے شروع کی ہے خلیفہ وقت کے خلاف۔ مسلم بن اوسجہ جو ہے وہ بہت خوش ہوئے کہ چلو ایک اپنے ہم خیال ہم عقیدہ شخص سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں تمہیں لے جاؤں گا امام کے پاس، لیکن کل، آج میں امام سے اجازت لے کر آؤں گا اور کل لے جاؤں گا، اور دیکھو کسی کو بتانا مت۔ اب وہ نہیں سمجھے تھے کہ یہ جو ہے جاسوس ہے ابن زیاد کا۔ وہ گھر گئے، امام سے کہا، وہ مسلم بن عقیل سے کہا، مسلم بن عقیل نے کہا ٹھیک ہے آپ ان کو لے آئیں۔ وہ لے کر آئے اور معقل جو ہے وہ ان سے ملا اور بہت ہی جسے کہتے ہیں کہ اپنی عقیدت کا اظہار کیا اور کہا کہ یہ 3000 درہم ہے جو میں آپ کو دینا چاہتا ہوں اور آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتا ہوں اور امام کا خیر خواہ ہوں اور ان کے لیے لڑنا اور مرنا چاہتا ہوں۔ اب وہ روزانہ آ جایا کرتا سب سے پہلے مسلم بن عقیل کے پاس حانی بن عروہ کے مکان میں، اور وہاں پہ لوگوں کا تانتا بندھا ہوا تھا، لوگ آتے جاتے اور بیعت کرتے رہتے، اور وہ لوگوں کو پہچانتا رہتا، یوں سمجھ لیں وہ اٹینڈنس رجسٹر لے کے بیٹھا ہوا تھا، ہر ایک کی اٹینڈنس لگاتا رہتا۔ تو معقل جو ہے وہ سبوں کو پہچانتا رہا، شکلوں کو دیکھتا رہا، لوگوں کو نوٹ کرتا رہا کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے۔ اس زمانے میں مسلم بن اوسجہ کی جو ہے وہ ذمہ داری تھی کہ وہ لوگوں کو بلائیں، لے کر آئیں، بیعت کروائیں، اور ابو ثمامہ ساعدی کی ذمہ داری تھی کہ وہ اسلحہ وغیرہ سرمایہ وغیرہ فراہم کرے۔ تو اس نے تمام لوگوں کو نوٹ کر لیا، کون لوگ ان کے پاس آ رہے ہیں، کون اونچے عہدے پر ہیں، کس کا کیا کام ہے، کس کے ذمے کیا چیز لگائی گئی ہے۔ کچھ دنوں رہنے کے بعد وہ دوبارہ چلا گیا، کہاں؟ ابن زیاد کے پاس۔ اب ابن زیاد نے حانی بن عروہ کو سختی سے بلایا اور کہا کہ ہر صورت میں میرے پاس حاضری دو، میرے پاس آؤ۔ حانی بن عروہ ان کو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، کیونکہ انہوں نے بہت زیادہ رازداری سے کام لیا تھا، حتیٰ کہ جو 12000 ان کے آہن پوش باڈی گارڈز تھے، محافظ، ان کو بھی نہیں بتلایا تھا کہ میرے گھر میں کون بیٹھا ہوا ہے۔ تو وہ بالکل بے فکر تھے، بہت یقین کی کیفیت میں ابن زیاد کے پاس گئے کہ اس کو معلوم ہی نہیں ہوگا کہ میرے گھر میں مسلم بن عقیل بیٹھے ہوئے۔ تو اتفاق دیکھیے، اس نے حانی بن عروہ نے اس دن ان 12000 محافظین کو اپنے ساتھ لے جانا مناسب نہ سمجھا کہ میں اکیلے چلا جاتا ہوں، کوئی ایسی ڈر کی بات نہیں۔ جب وہاں گیا تو اس کے تہوری بدلے ہوئے تھے۔ اس نے عربی میں ایک شعر پڑھا جس کا ترجمہ تھا کہ آج شکار خود جو ہے چل کر شکاری کے پاس آ گیا۔ تو پریشان کریں گے تم نے یہ شعر کیوں پڑھا؟ اس لیے پڑھا کہ تم جو ہو مجھے شکار کرنے کے چکر میں ہو اور آج میں تمہیں شکار کروں گا۔ تم نے مسلم بن عقیل کو پناہ دی بھی ہے اور میرے خلاف بیعت لے رہے ہو لوگوں سے۔ وہ پریشان ہوا کہ اس کو کیسے پتہ، لیکن وہ انکار کرتے رہے۔ پھر ابن زیاد نے اپنے جاسوس غلام معقل، جو کہ حانی بن عروہ کے گھر میں بیٹھا رہا کرتا تھا کافی عرصے، بلایا۔ جب معقل کو دیکھا تو حانی بن عروہ سمجھ گئے کہ اب بھانڈا پھوٹ چکا ہے۔ تو حانی بن عروہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تمہیں پتہ چلی گیا ہے تو اصل بات سن لو کہ مسلم بن عقیل میرے گھر خود آئے تھے اور کسی مہمان کو اس طرح واپس کرنا مناسب نہیں، اور وہ میرے مہمان ہیں۔ ٹھیک ہے، تم مجھے اجازت دو، میں گھر جاتا ہوں اور ان کو اپنے گھر سے رخصت کر دیتا ہوں۔ پھر اس کے بعد جب چاہیں جہاں چاہیں وہ جائیں، جہاں چاہیں وہ جائیں اور تم ان پہ غلبہ پا لینا۔ تو ابن زیاد نے کہا نہیں، میں اتنا بیوقوف نہیں ہوں، میں تمہیں نہیں جانے دوں گا جب تک تم مسلم بن عقیل کو میرے حوالے نہیں کرتے۔ چنانچہ حانی بن عروہ جو ہے وہ بھی اپنی بات پہ قائم رہے، کیونکہ عرب میں یہ ایک طریقہ ہے پرانا، اسلام سے پہلے کا، کہ مہمان وہ کبھی حوالے نہیں کرتے، اگر کوئی مجرم ہی کیوں نہ ہو، جب تک مہمان ان کے گھر کی حدود سے باہر نہیں چلا جاتا، مہمان نہیں رہتا۔ چنانچہ انہوں نے بھی انکار کیا تو سخت لہجے پہ اتر آیا، اس نے کہا کہ میں تمہیں جو ہوں قتل کروا دوں گا۔ تو حانی بن عروہ نے بھی کہا کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ میں ایسے بیٹھا رہوں گا؟ میرے پاس 12000 آہن پوش ہیں جو تمہاری دارالامارہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ ابن زیاد نے کہا کہ تم مجھے دھمکی دے رہے ہو، اور یہ کہہ کر اس نے چھڑی جو ہے وہ زور سے ان کے چہرے پہ ماری، تو ان کے چہرے سے جو ہے خون جاری ہو گیا اور ہونٹ پھٹ گیا۔
تلوار نکال کے انہوں نے ابن زیاد کو مارنی چاہی لیکن ناکام رہے. تو ابن زیاد نے کہا کہ فوراً ان کو قید میں لے جاؤ اور میرے حکم کا انتظار کو. بہرحال وہ قتل کا فیصلہ وہ کر چکا تھا اسی وقت. اب جب ان کے ایک برادر نسبتی تھے بنی زبیدہ کے سردار عمر بن حجاج، ان کو جب پتہ چلا کہ ہانی جو ہے وہ قید میں ہیں، بلکہ افواہ اڑ گئی تھی قتل کی کہ ہانی کو قتل کر دیا گیا ہے، تو یہ قبیلہ مراد اور مزہج کے اہم پوشوں کو، محافظوں کو، سپاہیوں کو لے کر دارالامارہ پہنچ گئے کہ ہمیں جو ہے وہ ہانی بن عروہ کے قتل کا بدلہ لینا ہے. تو ابن زیاد نے کہا اچھا ہوا میں نے ابھی قتل نہیں کیا ورنہ تو بڑا مسئلہ ہو جاتا. ابن زیاد باہر نکلا، اس نے کہا کہ میں نے ہانی کو قتل نہیں کیا، اپنا مہمان بنایا ہوا ہے، میری گفتگو جاری ہے اور ان کو کچھ نہیں ہوگا اور تم چاہو تو واپس چلے جاؤ. تو جب جو ہے وہ ان کا کہ ہمیں دکھاؤ، ہانی بن عروہ کو دکھایا گیا دارالامارہ کی چھت سے، بالکنی سے. تو پھر ان لوگوں کو جو ہے وہ تشفی ہوئی، تسلی ہوئی، وہ چلے گئے. یہ ایک ایسی چال تھی کہ جو کامیاب ہوئی. اس وقت جو ہے بہت کچھ ہو سکتا تھا، ہانی بن عروہ جو ہے وہ رہائی پا سکتے تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ان کے مہمان ہیں، یہ واپس کر دیں گے اور ہم چلے جاتے ہیں. اس کے بعد ہانی بن عروہ کو شہید کر دیا گیا. جب یہ خبر ہانی بن عروہ کے گھر پہنچی تو وہاں پہ جو واویلا مچ گیا اور ماتم قدا بن گیا ان کا گھر، عورتیں بین کرنے لگی. تو پھر مسلم بن عقیل کو یہ اندازہ ہوا کہ اب جو ہے ہانی بن عروہ کا گھر بھی رہنے کے قابل نہیں، اب مجھے یہاں سے چلنا چاہیے. یہاں سے مسلم بن عقیل اپنے اس سفر پہ روانہ ہوئے جو کہ شہادت کا سفر تھا، جس کی منزل جو ہے وہ شہادت تھی. ہماری گفتگو کا 7واں مرحلہ کوفیوں کی بے وفائی. ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد. اب مسلم نے باقاعدہ ایک ٹکراؤ مقابلے کا مرحلہ جو ہے عبور کرنا تھا. اب قیام کا مرحلہ نہیں تھا، اب ٹکرانے کا اور پاش پاش ہو جانے کا، غلبہ پانے کا وقت تھا، جنگ و جدل کا مرحلہ سامنے تھا. آپ جو ہے ہانی بن عروہ کے مکان سے نکلے اور لوگوں کو کہا کہ جو میرے ساتھ چل سکتا ہے چلے. تو کہتے ہیں کہ تقریباً 4000 افراد مسلم بن عقیل کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوئے دارالامارہ، حالانکہ 18000 بیعت کر چکے تھے. آپ دیکھیے کس طرح لوگوں کی تعداد بتدریج کم ہوئی. آپ دارالامارہ پہنچے اور وہاں جا کر جو ہے وہ للکارا ابن زیاد کو. گھمسان کی جنگ ہوئی، کافی لوگ جو اس میں مارے گئے. جیسے ہم نے بتایا کہ اس زمانے میں یہ ہوتا تھا گورنر اور خلیفہ دونوں قبائل کے سردار کو اپنے ساتھ رکھتے تھے تاکہ قبائل کے سردار جو حکم دے دیں پورا قبیلہ اس کو سن لے، اس میں عمل کرے. اس نے یہ کیا انہیں 2-4 دنوں میں ابن زیاد نے کہ کوفے میں موجود قبائل کے تمام سرداروں کو اپنے دارالامارہ میں بلا لیا. اب کیا ہوتا تھا، 4000 افراد جمع ہیں نیچے، چیخ چلا رہے ہیں، تلواریں نکالے ہوئے ہاتھوں میں موجود ہیں. اب ایک ایک کر کے ابن زیاد سرداروں کو بلاتا اور ان سے خطاب کرواتا، اور ہر سردار اپنے اپنے قبیلے کے لوگوں کو کہتا کہ میں تمہارا سردار ہوں، میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تلواریں نیام میں رکھو اور اپنے گھر چلے جاؤ. ہر سردار باری باری نکلتا اور اس کو واپس ان لوگوں کو واپس بھیج دیتا. اس طرح کم ہوتے 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 اچھا یہ ایک صورتحال، اور دوسری بڑی عجیب صورتحال کہ ان لوگوں کی عورتیں اپنے گھروں سے آ گئیں. جب سرداروں کے کہنے پر کافی لوگ کم ہو گئے، کہتے ہیں کہ 4000 سے افراد کتنے کم رہ گئے؟ 300. لیکن 300 افراد رہ گئے جن کے اوپر سرداروں کی بات کا کوئی اثر نہیں ہوا، یا ڈھیٹ بن گیا کہ نہیں ہم تو لڑنے مرنے کے لیے آئے. تو ان کے گھر کی خواتین آ گئیں کہ تمہیں کیا ضرورت پڑی ہے لڑنے مرنے کی، اور لوگ نہیں ہیں کیا؟ وہ لڑے، تم کیوں لڑ رہے ہو؟ اچھا اس وقت ابن زیاد نے اور سرداروں نے مل کر لوگوں کو کیا ایک خوف اور دھمکی دی، کس خوف میں مبتلا کیا کہ شام سے فوجیں آ رہی ہیں. کیونکہ اس وقت خود ابن زیاد کے پاس اتنی فوج سپاہی نہیں تھے، اتنی تعداد میں 4000 یا 18000. انہوں نے دھمکی دی کہ شام سے فوجیں آ رہی ہیں، جیسی وہ فوجیں آئیں گی تمام لوگوں کو قتل کر دیں گے.
تو یہ سن کے لوگوں میں خوف، پورے کوفے والوں میں خوف بیٹھا، تو 18,000 سے 4,000، 4,000 سے 300، اور جب خواتین آئیں تو 300 بھی کم ہو کے 30 رہ گئے۔ اب مسلم بن عقیل جو ہے وہ نکلے اور نماز مغربین کا وقت ہوا، نماز مغربین پڑھی، نماز مغربین پڑھ کے جب فارغ ہوئے تو وہ 30 بھی جا چکے تھے۔ اب مسلم کی غریب الوطنی کا وقت شروع ہوا۔ مسلم بن عقیل جو ہے وہ اپنے علاقے میں، اپنے کوفے میں، جس میں 18,000 لوگوں نے ان کی بیعت کی تھی، اکیلے رہ گئے۔ اب مسلم بن عقیل جو ہے وہ گلیوں میں گھوم رہے ہیں اور غریب الوطن ہیں، کوئی پوچھ نہیں رہا، پیاس سے بے حال ہوتے ہیں، ایک جگہ سے گزرتے ہیں تو ایک عورت ضعیفہ طوعا نام کی باہر نکلتی ہے۔ طوعا پہلے کنیز تھی محمد بن اشعث کندی کی۔ اشعث کندی وہ شخص ہے جو کہ مولا علی کے ساتھ ہوا کرتا تھا، جنگوں میں شریک ہوا کرتا تھا، صفین میں بھی تھا، لیکن بغض معاویہ کے لیے علی سے کوئی محبت نہیں تھی اس کی، اور یہ اس کا بیٹا تھا محمد بن اشعث کندی۔ اور جودہ بن اشعث کا بھی آپ نے نام سنا ہوگا، جس نے امام حسن کو جو زہر دیا تھا، تو یہ جودہ بن اشعث جو ہے وہ اشعث کی بیٹی تھی، محمد بن اشعث کا بیٹا تھا۔ تو یہ ابن زیاد کا خاص آدمی تھا، سپاہی تھا۔ جب یہ طوعا باہر نکلی تو مسلم بن عقیل نے پانی مانگا، اس نے پانی لا کے دیا، پانی دے کے جانے لگی، اس نے دوبارہ دروازہ کھولا تو مسلم وہیں بیٹھے ہوئے۔ تو وہ پوچھا کہ بھئی آپ یہاں کیوں بیٹھے ہوئے، اپنے گھر جائیں۔ تو مسلم بن عقیل نے کہا کہ میں غریب الوطن ہوں، میرا کوئی گھر نہیں۔ طوعا نے کہا کہ آپ ہیں کون؟ تو انہوں نے تعارف کروایا کہ میں مسلم بن عقیل ہوں۔ تب اس کو معلوم چلا کہ یہ تو مسلم بن عقیل ہے، اس نے فوراً اندر بلایا کہ کوفے کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، آپ اندر آ جائیں۔ اندر لائیں، دسترخوان لگایا، کھانا لگایا، لیکن مسلم نے کھانا نہیں کھایا، جن حالات سے وہ گزر رہے تھے۔ رات میں ان کا بیٹا بلال آیا، طوعا کا بیٹا بلال۔ اب یہ کسی کی زوجیت میں تھی، کنیزی سے جو ہے اس نے آزاد کر دیا تھا، تو اس نے کسی سے شادی کی تھی، کسی شخص سے، اس سے ایک بیٹا تھا بلال۔ جب بلال آیا تو اس نے نوٹ کیا اس کی ماں بار بار ایک کمرے میں جاتی ہے، آتی ہے، جاتی ہے، آتی ہے۔ اس نے پوچھا تم کیا کرنے جاتی ہو؟ تو اس نے کہا کہ مسلم بن عقیل آئے ہیں، ان کی مہمانداری کر رہی ہوں، لیکن تم کسی کو بتانا مت۔ اور بلال بڑا پریشان ہوا کہ ابن زیاد نے تو یہ کہہ دیا ہے کہ جس کے گھر میں بھی قیام ہوگا ان کے تمام گھر والوں کو، آس پاس کے لوگوں کو، محلے کے سرپرست یعنی کونسلر کہہ لیں آپ، اور سارے رشتہ داروں کو قتل کر دوں گا کہ مجھے بتایا کیوں نہیں۔ اور وہ بڑا پریشان ہوا، اس نے ماں کو کہا کہ تم نے غلطی کی اور تم فوراً حوالے کرو، خبر دو۔ تو ماں نے کہا نہیں، میں نہیں حوالے کروں گی اور تم بھی نہ بتانا۔ اب یہ رات میں چپکے سے اٹھ کے چلا اور ابن زیاد کو جا کے خبر دی، بلکہ ابن زیاد سے پہلے جو ہے وہ اس کے بیٹے عبد الرحمن کو خبر دی۔ عبد الرحمن نے جا کے محمد بن اشعث کو خبر دی، محمد بن اشعث نے ابن زیاد کو خبر دی۔ ابن زیاد نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم لشکر لے کے جاؤ اور مسلم کو جو ہے وہ لے کر آؤ۔ اب یہ جو ہے وہ مسلم کی طرف گئے، وہاں جا کر وہ دھاوا بول دیا۔ اچھا وہ سمجھے کہ ایک آدمی کو ہی تو پکڑنا ہے، تو چند سو لوگ تھے۔ وہ پتہ چلا کہ وہ اتنی زیادہ شمشیر زنی اور شجاعت کا انہوں نے مظاہرہ کیا کہ لوگ حیران رہ گئے۔ پھر کہا کہ اور فوج بھیجو، اور مطلب یہ بھی تک لکھا ہے کہ 3,000 تک کی فوج تھی، لیکن مسلم بن عقیل کو وہ قابو نہ کر پائے۔ اچھا ایک بزدلانہ اقدام انہوں نے کیا کیا کہ وہ چھت پہ چڑھ گئے اور عورتوں کی طرح پتھر مارنے لگے، گرم پانی گرانے لگے۔ تو اس زمانے میں یہ بہت معیوب سمجھا جاتا تھا اس طرح لڑنا، یعنی دشمن کے پیچھے سے حملہ کرنا یا دشمن کے اوپر سے حملہ کرنا، دو بدو حملہ اصل حملہ سمجھا جاتا تھا۔ تو مسلم بن عقیل نے کہا کہ تم مرد ہو تو میرے سامنے آ کے حملہ کرو، اور کسی کو جرت نہیں ہوتی تھی، ہزاروں افراد تھے۔ صبح سے شام تک جنگ ہوتی رہی، لوگ سمجھ گئے کہ یہ ہمارے ہاتھ آنے والے نہیں۔ کہتے ہیں کہ ابن زیاد نے باقاعدہ کہلوایا کہ تم لوگ کیا کر رہے ہو، میں نے ایک آدمی کو پکڑنے کے لیے کہا ہے۔ تو محمد بن اشعث نے اس کو جواب بھجوایا کہ تم نے کسی بنیے کو پکڑنے کے لیے نہیں بھیجا ہے، یہ بنی ہاشم کا شجی نوجوان ہے کہ جس کو تمہیں پکڑنے کے لیے، تم نے ہمیں پکڑنے کے لیے بھیجا ہے۔ پوری فوج بھی آ جائے تو اس کو قابو نہیں کر سکتے۔ تو نے کہا کہ بھائی کوئی ہیلا بہانہ کرو۔ تو پھر ان کے ذہن میں خیال آیا، اس نے مسلم بن عقیل کو پکارا محمد بن اشعث نے کہ ہم تمہیں امان دیتے ہیں۔ یہی ایک صورت ہوا کرتی تھی کہ ہم تم کو امان دیتے ہیں، ہم تمہارا کچھ نہیں بگاڑیں گے، تم اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دو۔ مسلم نے کہا کہ اگر تم یقین دلاتے ہو اور اپنے اس پہ قائم رہو گے، مجھے جو ہے ضمانت دو اس بات کی، تو پھر میں حوالے کرتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے، ہم بالکل حوالے کرتے ہیں۔ ایک شخص تھا جو
جس نے انکار کر دیا. باقی تمام لوگوں نے کہا ہم آپ کو. کہتے ہیں مسلم بن عقیل کو جیسے ہی سواری پہ بٹھایا گیا اسی وقت ان کی تلوار نکال لی گئی. تو مسلم بن عقیل نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا کہ تم نے پہلی بے وفائی ہے جو مجھ سے کی ہے. اور روتے ہوئے یہ کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تم امام کو خط لکھ دو کہ وہ نہ آئیں کیونکہ میں تو قتل ہو ہی رہا ہوں, امام بھی اس مرحلے سے نہ گزرے. انہوں نے کہا بھائی اس کا فیصلہ جو ہے وہ ابن زیاد کرے گا. پھر جو ہے مسلم بن عقیل کو ابن زیاد کے دربار میں لے جایا جاتا ہے. ابن زیاد جو ہے الزاموں کا ایک سلسلہ شروع کر دیتا ہے اور مسلم کہتے ہیں کہ ہم نے وہی کیا جو ہمیں کرنا چاہیے تھا, ہمیں کوفے والوں نے بلایا اور ہم ان کی اصلاح کے لیے یہ بیعت لے رہے تھے. مسلم نے کہا کہ بہرحال اب تم کو قتل ہونا ہوگا کیونکہ ہماری راہ میں حکومت کے راستے میں جو شخص بھی آئے گا وہ نہیں بچ سکتا. مسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے میں تیار ہوں لیکن اس سے پہلے ایک وصیت کرنا چاہتا ہوں. عمر سعد وہاں موجود تھا اور وہ قبیلہ قریش سے تھا. تو مسلم بن عقیل نے کہا کہ میرا جاننے والا ہے, یہ میرے قبیلے کا ہے, میں اس سے وصیت کروں. عمر سعد نے بزدلی دکھائی اور یہ کہا کہ میں نہیں سننا چاہتا وصیت. تو ابن زیاد نے کہا کہ یہ تو ایک انسانیت کا تقاضا ہے, رشتہ داری کا تقاضا ہے کہ تم اس کی کم از کم وصیت تو سن لو, یہ مر رہا ہے. تو عمر سعد نے اس کو لے جا کے ایک جگہ پر ان کو لے جا کر ایک وصیت سنی تاکہ وہ ابن زیاد ان کو دیکھے اور پھر آگے وصیت بتلا بھی دی. حالانکہ وصیت ایک رازداری کی بات ہوتی ہے جو انہوں نے کرنی ہی اسی لیے تھی اپنے رشتہ دار سے کہ وہ لوگوں کو نہ بتائے. تو ابن زیاد اس بات پر بہت زیادہ اس کو سرزنش کرتا ہے کہ کبھی بھی خائن کو امانت دار نہیں, امانت کا محافظ نہیں بنانا چاہیے, لیکن کبھی کبھی خائن بھی بن جاتا ہے امانت دار, امانت کا محافظ. تو عمر سعد نے کہا کہ انہوں نے یہ مجھے وصیت کی ہے کہ 700 درہم کا مقروض ہوں, اس کو میری تلوار اور زرہ بیچ کے ادا کر دیا جائے. نمبر 2 میری لاش کی پامالی نہ کی جائے. نمبر 3 امام حسین کو خط لکھ دیا جائے کہ وہ نہ آئیں. تو اس نے کہا ابن زیاد نے کہ میں 700 درہم کا قرض تو ادا کر دوں گا, لیکن یہ جو تم نے کہا کہ لاش کی پامالی, تو یہ میں اس کی گواہی وہ ضمانت نہیں دیتا کیونکہ تم ہماری راہ میں رکاوٹ بنے ہو, ہماری حکومت کی راہ میں, اس کی حرمت کی میں ضمانت نہیں لیتا. اور جہاں تک امام حسین کا تعلق ہے, اگر وہ ہمارے راستے میں آئے ان کے ساتھ ہم یہی کریں گے جو تمہارے ساتھ کیا. اگر ہمارے راستے میں نہیں آئے, کوفے نہیں آئے, تو پھر ہمارا ان سے کوئی واسطہ نہیں. اور پھر جو مسلم بن عقیل کو دارالامارہ کی چھت پہ جا کر سر قلم کر کے گرا دیا گیا اور ان کے سر کو یزید کے دربار میں لے جایا گیا. پھر یزید نے باقاعدہ اس کو کہا کہ شاباش, تم نے وہی کیا جو میں چاہتا تھا, اب امام حسین سے مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إن لله وإنا إليه راجعون. اللجن 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 يا مولا اللجن 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 يا صاحب السماء